أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات پڑھیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ابتدائی ایام ہیں آپ کے، اور جو مجھے بتلایا گیا تھا کہ اس کلاس میں غالباً 70 یا 80% لوگ نئے ہیں، یا اس سے کچھ زیادہ میرے خیال میں، اور باقی لوگ شاید پرانے گروپس کے ہیں. تو یہ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ جب آپ کسی مدرسے میں داخل ہوں اور یا جو بھی کوئی اچھا کام شروع کریں دینداری کا، تو اس کی اہمیت کے حوالے سے اور اس کی شرائط کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے ذہن میں سب سے پہلے موجود ہوں پہلے سے، کیونکہ جب تک آپ شرائط کو مد نظر نہیں رکھیں گے اور ان پر عمل نہیں کریں گے اور وہ خصوصیات اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے کہ جو ایک اچھے طالب علم کی ہونی چاہیے، تو پھر آپ یہاں پر آنے کے باوجود کم حق اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ نہیں کر پائیں گے اور یہاں سے استفادہ بھی نہیں اٹھا پائیں گے. کالج، یونیورسٹی، اسکول کی زندگیوں سے آپ گزر رہے ہیں، گزر چکے ہیں. وہاں کا ماحول ایک خاص ماحول ہوتا ہے، گو کہ وہ بھی ایک علمی زندگی ہے، لیکن قدریں مختلف ہے دینی مدارس کی زندگیوں سے. یہاں پر ماحول نسبتاً وہاں کے سادگی لیے ہوئے ہوتا ہے، خلوص لیے ہوئے ہوتا ہے، صبر و قناعت لیے ہوئے ہوتا ہے، اور وہاں کا جو ماحول ہے وہ ایک گلیمر اور ایک دنیاوی زندگی کی چکا چوند لیے ہوئے ہوتا ہے. یہاں پہ رہتے ہوئے بھی اگر انسان کو عمر بھر کچھ بھی نہ ملے، پھر بھی وہ اس آس میں بہرحال جیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا اجر محفوظ ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسے آنے کے بعد، بلکہ مدرسے نہ آتے ہوئے بھی اگر آپ ایک طالب علم ہیں دینی حوالے سے خصوصی طور پہ، تو وہ کیا خصوصیات ہیں جو آپ کے اندر ہونی چاہیے تاکہ آپ اس دینی ماحول سے فائدہ اٹھا سکیں. تو انشاءاللہ وہ 12 خصوصیات جو ہم نے آپ کے لیے منتخب کی ہیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہو سکتا ہے یہ خصوصیات آپ کی سنی ہوئی ہوں، جزوی یا کلی طور پہ، پہلے سے عمل پیرا ہوں، یا جسے کہتے ہیں کہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہے ہوں. بہرحال یہ شرائط علماء اعلام نے، خصوصی طور پہ شیخ مفید نے اپنی کتاب شہید ثانی میں اپنی کتاب منیت المرید میں لکھی ہیں، جو آپ کے لیے ہم ہدیہ گلدستہ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. اور انہی خصوصیات کو اپنانے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اچھے طالب علم ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں. سب سے اہم خصوصیت جو ایک طالب علم میں ہونی چاہیے وہ ہے قرآن فہمی، یعنی قرآن پڑھنے کا، سمجھنے کا، اس پہ عمل کرنے کا شوق. اس کے بعد دوسری اہم خصوصیت جو ایک طالب علم میں ہونی چاہیے وہ ہے استطاعت، کیپیسٹی، ایبیلٹی، پوٹینشل، کسی کام کو کرنے کی صلاحیت، کسی چیز کو سمجھنے کی صلاحیت، اور اس صلاحیت کو کس طرح استعمال کیا جائے اور کس طرح اس کو روئے کار لایا جائے. تیسری خصوصیت درس فہمی، یعنی جو درس آپ کو دیا جا رہا ہے اس درس کو کس طرح سمجھنا ہے اور سمجھنے کے لیے کن صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے. چوتھے نمبر پر مذاکرہ، یعنی ڈسکشن، بحث و مباحثہ. جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کو کس طرح زیر بحث لایا جانا چاہیے اور کسی بھی نقطے پر بحث و تمہیز کتنی زیادہ ضروری ہے. تنظیم، اپنے آپ کو کس طرح منظم کریں. یہ انشاءاللہ ایک ایک مرحلہ آپ کے سامنے 1 بائی 1 پیش کیا جائے گا. تو اگر آپ ابھی نہ بھی لکھیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایک ایک مرحلہ تفصیلی طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا.
5वें نمبر پر تنظیم. آواز تو آ رہی ہوگی, بہت سے لوگ یہاں پہ LCD استعمال نہیں کرتے ہیں تو وہاں تو بالکل ہی بلینک معاملہ ہوتا ہے. تو something is better than nothing کے مصداق, اس پہ اکتفا کیجئے. اپنے آپ کو آرگنائز کریں, آرگنائز کیے بغیر علم سے استفادہ ناممکن ہے. سحر خیزی, اپنے آپ کو صبح اٹھنے کا پابند بنائیے, اس میں بڑی برکتیں ہیں. آداب مجلس یعنی آداب کلاس, کہ کلاس میں آپ کو کس طرح بیٹھنا ہے, کس طرح بیہیو کرنا ہے, یہ بھی ایک اہم ذمہ داری ہے. مداخلت یعنی لیکچر کے دوران مداخلت, لیکچر کے بعد مداخلت کس قسم کی ہے, ممنوع یا جائز, آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. دوران تدریس, پڑھنے کے دوران اس طالب علم کے زمانے میں بہت سے افراد سے آپ کا سامنا ہوگا, تو کن لوگوں کے ساتھ آپ کو رہنا ہے. انتخاب ساتھی پہ کچھ گفتگو. احترام منتہی, منتہی یعنی سینئرز, اپنے مدرسے کے سینئر طلباء کے ساتھ کس طرح آپ کو رویہ اختیار کرنا ہے. پابندی درس, مدرسے میں آنے کے لیے ریگولیرٹی کتنی اہم ضرورت ہے. اور اس کے بعد اضافی فوائد. یہ 12 انشاءاللہ مرحلے ہیں جو آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کیے جائیں گے. آئیے ان مراحل پر ایک ایک کر کے گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآن فہمی. ہماری گفتگو کا پہلا مرحلہ قرآن فہمی, یعنی بطور طالب علم انسان کو قرآن سے لگاؤ رکھنا چاہیے, اور یہی لگاؤ انسان کے اندر مزید طلب علم کو بڑھاتا ہے. نہ صرف طلب علم کو بڑھاتا ہے, بلکہ اس کی استطاعت کو بھی بڑھاتا ہے. اس حوالے سے ایک چھوٹا سا لطیفہ اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے, وہ یہ کہ ایک جاہل آدمی دماغ کی دکان پر گیا اور کہا مجھے دماغ چاہیے. دماغ کی دکان والے نے 2 دماغ اس کے سامنے کر دیے. ایک برانڈ نیو دماغ تھا اور ایک استعمال شدہ دماغ تھا. استعمال شدہ دماغ کی قیمت زیادہ تھی اور برانڈ نیو دماغ کی قیمت کم تھی. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے, ہمارے یہاں جو ہے وہ سستا مال دیکھ کے تمام لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو وہ جاہل آدمی جو ہے وہ نئے دماغ کو لے کے چلا گیا. 3 دن واپس آیا, کہنے لگا کہ پہلے تو میرا دماغ تھوڑا بہت چلتا تھا, اب تو بالکل بھی نہیں چلتا. تو دکاندار نے کہا کہ اصل میں یہ ایک احمق کا دماغ ہے جو آپ کو دیا گیا تھا, اور احمق اپنے دماغ کو کبھی استعمال نہیں کرتا, اسی لیے برانڈ نیو وہ ہمارے پاس آیا تھا, اور چونکہ قیمت کم تھی آپ وہ لے گئے. اور استعمال شدہ دماغ کی قیمت کیوں تھی؟ کیونکہ وہ ایک سائنسدان کا دماغ تھا جو بہت زیادہ استعمال شدہ تھا. لیکن دماغ کی صورتحال کسی چیز کی صورتحال سے مختلف ہوتی ہے. مثلا استعمال شدہ موبائل کم قیمت کا ہوگا اور نیا موبائل زیادہ قیمت کا ہوگا. لیکن دماغ کے ساتھ الٹا معاملہ ہے کہ جتنا دماغ کو آپ استعمال کریں گے اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا, اور جتنا دماغ کو کم استعمال کریں گے اتنا ہی اس کی قیمت میں کمی ہوگی. مثلا ایک عالم کا دماغ ہے, ایک سائنسدان کا دماغ ہے, ایک پروفیسر کا دماغ ہے, ایک استاد کا دماغ ہے, بہت چلتا ہوا, بہت استعمال شدہ, لیکن اس دماغ کی اس عقل کی زیادہ قدر و قیمت ہوگی. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دماغ کو زیادہ استعمال کریں گے تو اور چیزوں کی طرح اس کی ایفیشنسی میں کمی آ جائے گی. جس طرح بہت سے لوگوں نے آپ کو ڈرایا ہوگا کہ آپ مدرسے جا رہے ہیں تو کالج یونیورسٹی کی پڑھائی جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گی, اب آپ کی سپلی آنے والی ہے, اب آپ دنیاوی تعلیم میں پیچھے رہ جائیں گے, وغیرہ وغیرہ. اسی طرح دینی طالب علم کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو قرآن سے زیادہ لگاؤ رکھنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس میں ٹائم نعوذ باللہ لگے گا, یوٹیلائز ہوگا اور ہم پڑھیں گے کب. ایسا نہیں ہے. خود قرآن کو پڑھنا, چاہے ناظرہ پڑھے چاہے حفظ پڑھے, انسان کی
صلاحیتوں، دماغی صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے، اور جو لوگ حافظے میں کمی کا شکار ہوتے ہیں ان کو قرآن پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ الٹا حساب ہے کہ جو بچہ کن ذہن ہوتا ہے اس کو حافظہ قرآن کی طرف ڈال دیا جاتا ہے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے، اس لیے ڈالا جائے کہ اس کے حافظے میں اضافیت کا سبب بنے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال قرآن کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیے، چند آیات ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو۔ اگر نازلہ نہیں پڑھ سکتے تو حفظ جتنی بھی آیات آپ کو ہیں وہ آپ پڑھ لیں۔ قرآن میں بہت ساری دعائیں ہیں جو لگتا ہے بظاہر بڑی مختصر ہے، لیکن ان کو پڑھیں تو ان کی ایک الگ اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ قل رب زدنی علما، رسول اللہ کی زمانے مبارک سے نکلا ہوا کلمہ اور دعا سورہ حشر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ مستقل مزاجی کا رونا روتے ہوں اور استقامت کے ساتھ اپنے کسی کام کو انجام نہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں، نہ کر پاتے ہوں، ادھورے کام کر کے چھوڑ دیتے ہوں، ان کے لیے سورہ حشر کے آخری آیات جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ تو قرآن سے کسی نہ کسی طور پہ استفادہ حاصل کیجیے اور اس سے منسلک مربوط رہیے۔ دوسرا اہم مرحلہ، دوسری اہم صفت جو طالب علم کی حیثیت سے آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے وہ ہے استطاعت۔ اچھا، یہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کبھی شیطان جو ہے وہ آپ کو صراط مستقیم سے روکتا ہے، یہ ایک حربہ ہے آپ کو روکنے کا، اور کبھی یہی شیطان آپ کو صراط مستقیم پر اتنا تیز دوڑاتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے اور سالوں کا سفر مہینوں کا سفر، ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کر لیتے اور اپنے سے پہلے آپ موجود افراد سے کہیں آگے نکل جاتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بس میں تو اب چند سالوں میں، چند مہینوں میں مجتہد بن جاؤں گا۔ تو شیطان کی ایک سازش یہ بھی ہوتی ہے کسی طرح آپ کے ذہن میں مشکل مرحلوں کو، مشکل مسائل کو ڈال دے اور انسان اس کی طرف چل پڑتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر آپ کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو پھر آپ کیوں اپنے اوپر اپنی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدرسے کی صورت میں آپ کو ایک سلیبس دے دیا ہے، یہاں اساتذہ آتے ہیں اپنے حساب سے آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو پرکھتے ہوئے، معیار کو دیکھتے ہوئے دروس کا، موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں، مواد کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو کوشش یہی کی جانی چاہیے کہ شروع میں انسان جو ہے وہ آسان مسائل، آسان کتابوں، آسان عبارتوں کو سمجھے، اس کے بعد مشکل مرحلوں کا اہداف متعین کرے۔ بہت سارے لوگ شروع ہی میں فلسفے کی طرف چلے جاتے ہیں، ہر بات میں اس کا اصول، ہر بات میں کوئی کلیہ، ہر بات میں علت کا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ گہرائی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ کراچی ہی میں ایک مدرسے میں طالب علم بہت ہی زیادہ، جسے کہتے ہیں ذہین طالب علم ہوا کرتا تھا، اور چند ہی سالوں میں اس نے عربی میں مہارت پیدا کر لی تھی، لیکن اس نے وہ کتابیں پھر پڑھنی شروع کر دیں جو کہ ایک مبتدی کے لیے، ایک جونیئر کے لیے مناسب نہیں، یعنی ملا سدرا کی کتاب اسفار اربع جو کہ فلسفے کی آخری کتاب سمجھی جاتی ہے، تو وہ کتاب پڑھ کے اس بیچارے کا دماغ جو ہے وہ گھوم گیا، نیم مجروح حالت میں وہ مبتلا ہو گیا اور پھر اس نے مدرسہ بھی چھوڑ دیا۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت ذہین، بہت اچھے طالب علم ہوتے ہیں اور انسان کو شیطان پیچیدگیوں میں الجھا دیتا ہے۔ مثلا ایک جگہ ہم گئے، ہم نے درس دیا اور مدرسے میں کم عمر جو اسکول کے لڑکے ہوتے ہیں ان کا مدرسہ تھا، وہ لڑکا جو ہے بمشکل میٹرک ہوگا، بڑا ذہین نظر آیا، بڑا اچھا نظر آیا، کہ کلاس کے دوران بڑے سوالات پوچھے، اس نے سوالات کے جوابات بھی دیے، اور جب کلاس ختم ہوئی
تو ہم نے اس سے پوچھا بیٹا آپ آج کل کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا میں تفسیر نمونہ پڑھ رہا ہوں. تو اس کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ شیطان نے اس کو ہائی جیک کر لیا ہے کہ اچھا خاصا. اب دیکھیں ابھی کتنا عجیب سا لگ رہا ہے کہ کوئی تفسیر نمونہ پڑھ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس شیطان نے اس کو ہائی جیک کر لیا ہے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ابتدائی طور پہ دین کی طرف آتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو مقدمات پڑھ چکے ہیں, مثلا جو عقائد کی, اخلاقیات کی اور توضیح کے اہم مسائل کی جو ہے وہ کتابیں اور مسائل اور اسباق پڑھ چکے ہیں, ان کے لیے تو چلیں ٹھیک ہے, یا عربی دانی پہ کسی حد تک عبور حاصل کر لیا ہے. لیکن وہ لوگ جو بالکل ابتدائی طور پہ مدارس میں داخل ہوئے ہیں, پہلے جو ہے وہ طالب علم بنے ہیں, اور اس میں ایک دم سے شیطان ان کو جو ہے وہ تفسیر اور فلسفے کی طرف ڈال دے, اس میں ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ابھی ایک انگلینڈ سے ایک صاحب آئے تھے, عالم دین تو نہ تھے, لیکن بہرحال انہوں نے یہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ آپ لوگ قرآن پڑھیں اور قرآن سے جو ہے وہ اپنا مسائل کا حل جو ہے وہ تلاش کریں, اور علماء کی فقہی اصطلاحات اور پیچیدگیوں میں نہ الجھیں. یعنی گویا نعوذ باللہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے مسائل خود قرآن سے سیکھ لیں, اور آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کی, جسے کہتے ہیں تقلید کرنے کی. اور پھر وہ جو وہاں پہ نیا جو درس شروع ہوا تھا, لوگ جو ہے وہ پیچھے پڑ گئے کہ آپ جو ہے ہمیں قرآن پڑھائیں, ہمیں جو ہے وہ قرآن پڑھنا ہے کہ وہ سارے مسائل کا حل اس میں ہے. تو بھائی پہلے آپ بنیادی طور پہ وضو, نماز, نجاسات, مطہرات کے مسائل پڑھیں, اخلاقی بیماریاں جن میں آپ مبتلا ہیں ان کو سمجھیں, ان سے اپنے آپ کو دور کریں, تاریخی حوالے سے چند حقائق اپنے ذہن میں رکھیں, عقائد کی جو بنیادی غلطیاں ہیں ان کو اپنے سے دور کریں, پھر آپ فلسفے اور تفسیر کی طرف جائیں. تو یہ وہ اسٹیپس ہیں. مثلا یہ ہے کہ اگر ایک میٹرک میں اسکول میں پڑھنے والے بچے کو PhD سے متعلق کوئی کتاب دے دی جائے تو یقیناً وہ اس کو نہیں سمجھ پائے گا. تو جو آسان چیزیں ہیں ان کو پہلے پڑھا جائے, پھر مشکل چیزوں کی طرف رجوع کیا جائے. مثلا تجوید کے حوالے سے ایک مثال میں آپ کو دوں گا. لوگ بہت کنفیوژن کا شکار ہیں کہ تجوید ہونی چاہیے اور بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس کے بغیر نماز باطل ہے. یقیناً ایسا ہے, اور توضیح میں ایسا مسئلہ لکھا ہوا ہے, لیکن کون سی تجوید, کتنی تجوید, یہ ایک سب سے بڑا کنفیوژن ہے. اور اگر آپ تجوید کو مکمل طور پہ پڑھنا چاہیں تو وہ پھر کئی سو صفحات پر مشتمل تجوید کی کتابیں ہیں, اور ہو سکتا ہے وہ درس جو ہے وہ پورا سال چلے تو بھی آپ کو مکمل طور پہ تجوید کی جو ہے وہ واقفیت نہ ہو پائے. اتنی تجوید کہ جتنی تجوید سیکھنے کے بعد ایک عربی بولنے والا آپ کی بات کو سمجھ سکے, اتنی تجوید کافی ہوتی ہے. اب لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور وہ دانتوں کے نام یاد رکھنا اور زبان کس وقت کس حرف کو ادا کرتے ہوئے کہاں لگے گی, اس کو باقاعدہ کسی حرف کے لیے ضروری ہے, لیکن ہر حرف کے لیے اس کو یاد رکھنا ضروری نہیں ہے. بلکہ بعض اوقات تجویدی کتابوں میں لکھ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ چند حروف ہیں جن کو آپ کو سیکھنا ہے, باقی حروف وہی ہیں, تلفظ بھی وہی ہے, طریقہ بھی وہی ہے جو اردو میں بولے جاتے ہیں. مثلا سین ہے, وہ عربی میں بھی وہی ہے جو عربی اردو میں ہے. ہاں ایک سواد ہے یا واد ہے, وہ ایک مختلف طریقے سے بولا جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو بعض اوقات انسان جو ہے وہ شیطان کے جھانسے میں آ کر مشکل پسندی کا شکار ہو جاتا ہے, اور یہ کہنے لگتا ہے کہ بس اب میں جب تک اس کو مکمل طور پہ نہ سیکھوں گا اس سے باہر نہیں نکلوں گا. اور پھر وہ شیطان ایک چین چلا دیتا ہے آپ کے اندر کہ تمہاری تو ہو سکتا ہے تجوید ہی ٹھیک نہ ہو, تو تمہاری نماز کا کیا فائدہ, یا وضو میں ایک شک کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ وضو جو ہے وہ تم نے ٹھیک نہیں کیا, وہ پانی جو ہے وہ بہہ رہا ہے, وہ اسراف کی گناہ میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں, لیکن آپ کو جو ہے دھن سوار ہے کہ نہیں میرا جو ہے وضو میں فلاں حصہ جو ہے وہ دھونے سے رہ گیا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ شک میں مبتلا کرنا اور شدت پسندی میں مبتلا کرنا, یہ دو شین ہیں, اور شین کے ہی کام ہے, یعنی شیطان کے, اور شین کو اس جھانسی میں نہیں آنا چاہیے, یعنی شیعہ نے علی کو. ایک درود پڑھ دے محمد والے. اچھا, اس سلسلے میں ایک بہت ہی جیسے کہتے ہیں اکثیر نکتہ جو ہم نے اپنی زندگی سے حاصل کیا ہے وہ یہ کہ اپنے اساتذہ, علماء اور سینئرز کی رہنمائی یہ بہت ضروری ہے.
یعنی فرض کر لیں کہ آپ کے پاس لائبریری ہو بھی اور تمام کتابیں اس میں موجود، بلکہ لائبریری کیا آج کل تو انٹرنیٹ موجود ہے، آپ چاہیں تو جس کتاب کو اپروچ کرنا ایکسیس کرنا کر سکتے، لیکن ہر کتاب ہر موضوع کے لیے اگر آپ استاد سے رہنمائی لے لیں تو اس سے بہترین اقدام کوئی نہیں، بلکہ آپ کے لیے تو جو درس دیے جاتے ہیں وہ دیے ہی اسی نوعیت کے جاتے ہیں باقاعدہ۔ آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہ ہو، جتنے بھی مجھ کو چھوڑ کر یہاں پہ اساتذہ آتے ہیں وہ بڑی مغز ماری کرنے کے بعد یہاں تک پہنچتے ہیں، آپ کے لیے دروس تیار کر کے لاتے ہیں، کتابوں کو پڑھتے ہیں، اپنے تجربے کو سامنے رکھتے ہیں، پھر آپ کے علمی معیار کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سابقہ بیک گراؤنڈ کو ذہن میں تجزیہ کرتے ہوئے پھر کہیں جا کے آپ کو بات پہنچائی جاتی ہے، پھر جو لیٹسٹ فتویٰ یا لیٹسٹ جو نظریہ ہے اس نقطے سے متعلق وہ بھی آپ کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ جیسے علامہ رشید ترابی فرمایا کرتے تھے کہ ہم 10 کتابیں پڑھتے ہیں تو ایک مجلس تیار کرتے ہیں، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک درس دیا جاتا ہے تو وہ 10 کتابیں، تو ایک طرف پھر ان کتابوں کو پڑھنا سمجھنا اور ان کو قابل استعمال قابل اطلاق بنانا، پھر اس میں اپنا تجربہ اپنی فہم و فراست، پھر زمانے کی جسے کہتے ہیں کہ اس میں فہم و فراست ڈالنا، پھر آپ کے سامنے پیش کرنا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ کسی بھی موضوع کسی بھی جسے کہتے ہیں عنوان کے لیے اساتذہ کی رہنمائی لے لی جائے۔ نمبر 3، تیسری صفت جو انسان ایک اچھے طالب علم میں ہونی چاہیے وہ ہے درس فہمی، یعنی درس کو سمجھنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی درس دیا جائے تو آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ جب یہاں آتے ہوں تو ذہن میں کچھ اور موضوع رکھ کے آتے ہوں کہ بھئی آج ہمیں یہ پڑھنا ہے یا ہمیں یہ پڑھانا چاہیے، اور پڑھایا آپ کو کچھ اور جائے۔ تو سب سے پہلی اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے ذہن میں اہمیت ہونی چاہیے کہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ پھر جو بات آپ کو بتلائی جا رہی ہے اس کی وضاحت اگر کر دی گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر دی گئی تو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، اس کو سوال کی صورت میں پوچھ لیں۔ اس وضاحت کے پس منظر میں اگر کوئی اشکال کوئی سوال آپ کے ذہن میں اٹھتا ہے تو وہ ہے سب سے اہم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں تک تو آپ کو آتا تھا، جہاں سے آپ کا سوال پیدا ہوتا ہے وہ نہیں آتا، تو وہ سب سے اہم چیز ہے، اس کو کوشش کریں کہ پوچھیں۔ حوزہ علمیہ میں کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کا 1 گھنٹے کا درس ہے تو 15 منٹ آپ پڑھائیں، 45 منٹ سوال و جواب کے لیے مختص کر دیں۔ ہمارے یہاں 15 منٹ سوال جواب کے لیے ہوتے ہیں، 45 منٹ درس کے لیے، بعض اوقات 15 منٹ بھی درس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر دے بھی دی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آج جلدی چھٹی ہو گئی، لوگ خوشی خوشی اڑی جاتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی نادانی ہے، یہ جو آپ لوگ سوالات نہیں پوچھتے، کیونکہ دیکھیں یہ جو بھی درس ہے وہ کیسٹ کی فارم میں انٹرنیٹ کی شکل میں آپ تک پہنچ جائے گا ایز اٹ از، مطلب وہ دروس بھی آپ تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ جن دروس میں آپ شریک نہیں ہوتے۔ لیکن جو سوالات و جوابات کی نشستیں، یہ سوالات اشکالات آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں، ان کو پوچھنا اور ان کے براہ راست جواب حاصل کر لینا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے نزدیک۔ وہ استاد تو چلا جائے گا، اس کی آواز باقی رہے گی انٹرنیٹ اور کیسٹ کی صورت میں، ہو سکتا ہے تحریر کی صورت میں بھی آپ کو نوٹس فراہم کر دیے جائے، لیکن جو اہم چیز ہے وہ آپ کے ذہنوں کی کنفیوژن سے، کیونکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سنا اور فار دا ٹائم بینگ درس کے دوران درس اختتام پر کوئی سوال ذہن میں نہیں آیا، گھر گئے آپ ایک دم سے سوال ذہن میں آ گیا، اچھا تو نے یہ بتایا تھا کہ لیکن ہوتا تو ایسا ہے، پھر گھر میں کسی سے پوچھ لیا کسی نے آپ سے، پھر اسکول کالج میں کسی نے کوئی ڈسکس کر لیا تو آپ پریشان ہو گئے، اور لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں آپ نے تو یہ پڑھا ہوا ہے سنا ہوا ہے اور آپ کو کیوں نہیں معلوم۔ تو اس سے بیشتر کہ لوگ آپ سے پوچھیں، آپ استاد سے ان اشکالات کو اور ان سوالات کو حل کر لیں۔ مثلا یہ کہ جب علم کی بات ہوتی ہے تو بہت گردان کی جاتی ہے علم کی اتنی اہمیت، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کون سا علم، مطلب علم دین یا علم دنیا، اور علم دین علم دنیا الگ ہے کیا؟ تو یہ کنفیوژن جیسے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سوال کیے بھی اس سے پہلے تو اس کے جواب دینے کی کوشش بھی کی گئی، تو اگر یہ کنفیوژنز دور ہو جائے تو جسے کہتے ہیں کہ 10 سال بعد پتہ چلا کہ وہی کنفیوژن آپ کے ذہن میں، پھر دوبارہ آپ وہی بات سن رہے ہیں، تو کنفیوژنز اشکالات کو دور ہونا چاہیے، اور اس کا سب سے اہم طریقہ جو ہے وہ آپ کے سوالات کا پوچھنا ہے۔
نمبر 4 مذاکرہ یعنی ڈسکشن. ڈسکشنز کی علم دین کے حوالے سے بڑی اہمیت ہے. کراچی میں ایک ایسا مدرسہ ہے کہ جہاں پر 1 گھنٹہ درس ہوتا ہے اور پھر 1 گھنٹہ چھٹی ہوتی ہے، پھر 1 گھنٹہ درس ہوتا ہے، پھر 1 گھنٹہ چھٹی ہوتی ہے. اور وہ چھٹی اس لیے ہوتی ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس کو آپ حل کریں، اس کے بارے میں ڈسکشن کریں. اور صبح 9 بجے سے لے کے شام کے 5 بجے تک وہ مدرسہ اس طرح چلتا رہتا ہے روزانہ. حوزہ علمیہ کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ کہاں ہے سے؟ یہیں کراچی میں ہی ہے. مطلب حوزہ علمیہ جتنے ہیں کراچی میں اکثر کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے آپ کو درس دیا. تقریباً ہر حوزہ علمیہ ہی کا یہی معاملہ ہے کہ آپ کو ایک درس دیا جاتا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم دیا جاتا ہے 15 منٹ کا، آدھا گھنٹہ کا، 1 گھنٹے کا، جائیے آپ ڈسکشن کریں. یہ تو آپ کے دنیا سینٹر ہے. کراچی میں جتنے بھی حوزہ علمیہ ہیں، سولجر بازار ہے، PSHS ہے، یہیں پر جتنے بھی آپ کے حوزہ علمیہ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. کہیں پہ ڈسکشن کا ٹائم زیادہ دے دیا جاتا ہے، کہیں پہ کم دیا جاتا ہے، لیکن وہاں ڈسکشن کا باقاعدہ ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ جائیں، جو درس آپ نے سنا ہے اس پہ آپ ڈسکشن کریں، پھر دوبارہ آئیں اور آپ کو پڑھایا جائے گا. لیکن چونکہ آپ لوگ اور جگہوں پہ مصروف ہیں اسکول کالجز میں، اس لیے اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کو باقاعدہ ٹائم دیا جائے. تو اگر آپ ایسا ماحول نہیں پاتے تو پھر آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں کسی کے ساتھ ڈسکس کریں. اچھا آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں ماحول ہی نہ ہو، شوہر جو ہے وہ تھکے آ رہے اسکول سے آتے ہیں، امی جو ہے وہ کچن میں مصروف رہتی ہیں، باجی جو ہے وہ اپنے ہوم اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں مصروف ہے، وغیرہ وغیرہ. بچہ جو ہے چھوٹا بھائی کرکٹ کھیلتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کتاب یا نوٹس لے کے بیٹھے پڑھتے پڑھتے آپ ایسے پوچھ لیں کسی سے کہ بھئی اس کا مطلب کسی کو پتا ہے؟ شکیات نماز کسے کہتے ہیں؟ مبطلات نماز کسی کو پتا ہے کتنی ہوتی ہیں، کتنی چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ کسی کو پتا ہے جو جماعی لینے سے نماز ٹوٹتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی؟ اچھا کسی کو معلوم ہے کہ غیبت اس کو بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ کسی میں موجود ہے کوئی برائی تو اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو دلچسپ انداز سے آپ اس کو پوچھ بھی سکتے ہیں. خود رسول اللہ کی عادت تھی کہ جب وہ کسی کو کوئی بات بتلاتے تو بسا اوقات وہ ڈائریکٹ نہیں شروع کر دیا کرتے تھے، بلکہ وہ پوچھتے تھے کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کیا تم کو معلوم ہے کون سا علم سب سے زیادہ اہم ہے؟ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح جو فلسفی حضرات گزرے ہیں، مثلا ارسطو، سقراط، افلاطون، ان لوگوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ افراد جو ہے وہ صبح کو بیٹھ جایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ اور ان سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ کائنات تمہارے ذہن میں کیا حیثیت رکھتی ہے، یا تمہارے نزدیک زندگی کا مقصد کیا ہے. بس اس پہ وہ سوال جواب شروع ہوا کرتے تھے. اور شام کے وقت وہ ایک مسودہ تیار ہو جاتا تھا. ان کا استاد جو ہے وہ کہتا تھا کہ اب تم لکھو فائنل یا آخری نکات جو ہم نے حاصل کیا اس بحث اور مباحثے سے. اتنی زیادہ اہمیت ہے. ہمارے یہاں معلوم نہیں کیوں ایسا نہیں ہے، حالانکہ اور جگہوں پہ آپ جائیں جو میں نے سنا ہے، مطلب باہر کے ممالک میں اور اچھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں، کہ وہاں تو باقاعدہ اوپن ڈسکشنز ہوتے ہیں کہ ٹیچرس کو آپ نے بلایا، اس کو بٹھا دیا اور لیکچر کی بجائے یہ کہا کہ ایک اوپن ڈسکشن ہے، اب آپ سوالات پوچھیے ٹیچر سے. وہ ٹیچر بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس سے صرف سوالات پوچھ رہے ہیں. اب یہ تھوڑا بہت سلسلہ کراچی میں بھی شروع ہو گیا ہے کہ آپ فرض کر لیں کہ 4 لیکچرز آپ نے رکھے کسی کی، تو ایک دن پورا جو ہے وہ ڈسکشن کے لیے رکھ لیتے کہ آپ ان سے سوالات پوچھیے جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں. کم از کم اس کا اتنا تو حق ادا کریں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر کوشش کریں اپنے تمام اساتذہ کے ساتھ کہ جو سوالات آپ کے ذہن میں آئیں وہ ضرور بالضرور پوچھے جائیں. اس سے پھر آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، خود اپنی زندگی میں کس طرح اپلائی کرنا ہے اس کا آپ کو اندازہ ہوگا. اچھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز پڑھیں اس کو حفظ کرنے سے پہلے اسی دن کسی سے ڈسکس کر لیں. اب تو ماشاءاللہ موبائل پہ فون پہ بات کرنا آسان ہو گئی ہے، بلز وغیرہ اتنے نہیں ہوتے، اسکائپ آ گیا ہے انٹرنیٹ کی صورت میں. تو اگر دور بھی ہیں کوئی آپ سے تو بھی آپ فون کے ذریعے ملاقات یا وربل گفتگو کر سکتے ہیں. تو اسی دن اگر ڈسکشن کر لیا جائے جو کچھ پڑھا بہت اچھا ہے، تاکہ یاد کرنے سے پہلے اشکالات دور ہو جائیں.
اور جب اشکالات دور ہو جائیں تو پھر اس کو حفظ کیا جائے. حفظ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے پھر کچھ چند اہم باتیں یا اشکالات آپ کے ذہن میں ابھرتے ہیں، ان کو ڈسکس کر لیا جائے. کوشش کیا جائے اس کے لیے کسی ذہین طالب علم کا انتخاب کیا جائے، یا کم از کم جو آپ کے موضوع میں ڈسکشن میں دلچسپی رکھتا ہو. اسے کہتے ہیں نا کہ مولانا سے کسی نے سوال پوچھا تو مولانا نے کہا کہ تم نے سوال الجھنے کے لیے کیا ہے یا سلجھنے کے لیے. تو سوال جو ہے اگر آپ سلجھنے کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہر بیکرا بہت زیادہ علم دے گا، اور الجھنے کے لیے کریں گے تو پھر وہ ہر سوال میں ایک سیدھی سی بات بھی جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. پانچواں اہم اصول ایک طالب علم کی حیثیت سے وہ ہے ٹائم ٹیبل. ایسی ٹیبل جس پر ٹائم لکھا ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں شاید اس کو ٹائم ٹیبل کہتے ہیں. دیکھیے آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ اتوار کا دن، چھٹی کا دن، یا وہ ایام کی سب بات کا تو آپ نے تنظیم میں لکھا تھا. چلے آگے پیچھے ہو گیا ہوگا لیکن ٹوٹل 12 ہے. ٹائم ٹیبل سر 12 میں ٹائم ٹیبل ہے ہی نہیں. سوری، ہاں بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اصل میں تنظیم ہی ٹائم ٹیبل ہے. اگر آپ دیکھیں نا، آرگنائز کرنا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، منظم کرنا، ٹائم ٹیبل بنانا. تنظیم کی جسے کہتے ہیں متبادل تنظیم کے برابر میں اگر آپ چاہیں تنظیم کا ٹائم ٹیبل لکھ دیں بریکٹ پر. دیکھیں آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا جو چھٹی کا دن ہے یا جس دن آپ کے اوپر کوئی اہم ذمہ داری نہ ہو تو آپ بالکل ہی بے تکے انداز سے اس کو گزارتے ہیں. مطلب اتوار کا دن ہے، آپ جو ہے وہ اٹھنا ہوتا ہے صبح، اور آپ اٹھتے ہیں دوپہر میں. فجر پڑھنی تھی 5 بجے، پڑھی آپ نے 9 بجے، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور آپ بغیر کسی ٹائم ٹیبل کے گزار دیتے ہیں. لیکن جب منڈے شروع ہوتا ہے، ٹیوزڈے شروع ہوتا ہے، جب آپ جواب دہ ہونا شروع ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے، آپ فوراً منظم ہو جاتے ہیں. تو خداوند متعال تو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. اگر وہ چاہے تو اپنی مرضی سے سورج کبھی 7:30 بجے نکالے، کبھی 8:30 بجے نکالے، کبھی سردیوں میں ایک دم سے گرمی دے دے، گرمیوں میں سردی دے دے، کبھی گرمیوں کے موسم میں سردی کے پھل دے دے، سردیوں کے موسم میں گرمی کے. وہ مرضی ہے اس کی. اگر وہ غیر منظم رہے تو اس کو کوئی رکنے والا نہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ غیر منظم ہونے کے باوجود بھی اس کائنات کو چلائے. تو یہ تھوڑی کہ ہماری طرح ہم یہ کہیں کہ ہم اگر غیر منظم ہوں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے، اور ایسا ہوتا بھی ہے. جو لوگ منظم نہیں ہوتے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ ہی سورج کو ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی چاند سورج سے پہلے نکل سکتا ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اور ہر چیز اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہے. تو یہی کچھ آپ کو بھی کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے آپ کو. دیکھو میں خدا ہوں اور مجھے کوئی روکنے والا نہیں، میں کسی کے آگے جواب دہ نہیں، لیکن میں کتنا پنکچوئل ہوں. مطلب آپ کو تو ڈر ہوتا ہے نا کہ اگر میں 3:30 بجے اپنے اسٹاپ پہ نہ کھڑی ہوئی تو وین مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی ایز اے پنشمنٹ. خدا کو کس چیز کا ڈر کہ اگر وہ سورج کو مقررہ وقت پہ نہ نکالے اور نہ غروب کرے، خدا نخواستہ کچھ بھی نہیں ہو جائے گا. لیکن کیا خدا سکھا رہا ہے آپ کو منظم ہونا، آرگنائز ہونا. تو جب تک آپ اپنی زندگی کو منظم آرگنائز نہیں کریں گے، چوٹیوں تک منظم ہے. آپ کے جسم کے اندر موجود جو ہارمونز ہیں وہ منظم ہیں. صبح کو کورٹیزول خارج ہو رہا ہے، رات کو میلاٹونن ہارمون خارج ہو رہا ہے، ٹینشن میں ایڈرینلین خارج ہو رہا ہے، ریلیکسیشن میں ریلیکسن ہارمون خارج ہو رہا ہے، کھانے کے وقت پیپسن خارج ہو رہا ہے، سوتے وقت گروتھ ہارمون خارج. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو تنظیم سکھا رہا ہے کہ ہر وقت ہر شخص ہر چیز کی ایک ڈیوٹی ہے. تو ہم کیوں نہیں ہر وقت کے لیے اپنے ذمے کوئی کام لگا لیں، اپنی اسٹڈی کے لیے کم از کم اپنے کاموں کو منظم کریں. بہتر تو یہی ہے کہ آپ صبح سے لے کے رات تک
ہر گھنٹے میں اپنے لیے کام مختص کریں کہ کب مجھے اٹھنا ہے، کب مجھے اپنے کمرے کی صفائی کرنی ہے، کب مجھے بچوں کو تیار کرنا ہے، کب مجھے اسکول کالج جانا ہے، کب مجھے دوپہر کا کھانا کھانا ہے، کب مجھے قیلولہ کرنا ہے، کب مجھے ٹی وی دیکھنا ہے، کب مجھے سبزی کاٹنی ہے، کب مجھے گھر کی صفائی کرنی ہے، کب جو مجھے چائے بنانی ہے، کب جو ہے مجھے پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کے کام منظم نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کو اپنی زندگی میں لطف نہیں آئے گا۔ یعنی آپ کا کام اتنا منظم ہونا چاہیے کہ وقت آنے کے بعد آپ کو احساس ہو جائے، جیسے ہم کہتے ہیں نا شام کو 5 بجے ہمیں چائے کی طلب ہوتی ہے خود بخود، یا صبح جو ہے وہ ہاف فرائی انڈے کی جو ہے وہ طلب ہوتی ہے، ہمیں صبح جو وہ ہاف فرائی انڈا نہ ملے کچھ لوگوں کو تو، یا ٹوسٹ نہ ملے گرم گرم تو وہ عجیب وہ ہوتا ہے، دوپہر میں چاول کسی کو نہ ملے، تو یہ ایک ہوتا ہے نا ہر جمعے کے دن جو ہے وہ بریانی کچھ لوگوں کا پکتی ہے، یا اتوار کے دن جو ہے وہ حلوہ پراٹھا جو ہے وہ آیا ہوتا ہے، حلوہ پوری آتی ہے، تو اس کے بغیر وہ اتوار نہیں لگتا، اس کے بغیر وہ جمعہ نہیں لگتا، اس کے بغیر جو ہے یا مہینے کی آخری تاریخوں میں لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، جھگڑے نہ ہو تو لگتا ہی نہیں ہے کہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، اور یا مہینے کے شروع کے ایام میں جو ہے وہ بڑی خوشگپیاں مونگ پھلیاں آ رہی ہوتی ہیں، لوگ جو ہے وہ آئس کریم دلا رہے ہوتے ہیں بچوں کو، بڑے ابو جو ہے وہ موڈ میں ہوتے ہیں، تو وہ ہر چیز جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ردم بنا ہوا ہے، تو آپ اپنے ٹائم ٹیبل کے لیے ایک ردم بنائیں، اپنی پڑھائی کے لیے ایک ردم بنائیں کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے، اور یقین کیجئے کہ جب آپ اپنے ردم میں آ جائیں گے، یعنی جس ٹائم میں جو کرنا ہے وہ آپ کر لیں گے، تو آپ خود بخود چینلائز ہو جائیں گے۔ مطلب میں تو بڑا جسے کہتے ہیں کہ خوش ہوتا ہوں، اور بڑا اور جسے کہتے ہیں کہ اچھا تجربہ بھی رہتا ہے کہ کالج یونیورسٹی کی پڑھائی آپ کریں، اس کے بعد آپ حوضہ جائیں دیکھیں تو کتنا سمپل سا ماحول ہوتا ہے، آپ نیچے بیٹھے ہوئے، استاد آیا السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی بیٹا نکالو، آپ نے کتاب نکالی، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اس نے پڑھایا، اچھا بیٹا آپ کا سبق ختم ہو گیا، اب آپ اس کونے میں چلے جائیں، وہاں فلاں استاد بیٹھا ہوا اس سے پڑھ لیں۔ ایک ہی کمرے میں 4 کلاسز جو ہے وہ ایک ہی ہال کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، تھوڑا سا بڑا کمرہ ہوتا ہے اور 4 کونوں میں 4 کلاسز چل رہی ہوتی ہیں، 5 6 10 لوگوں کے گروپس ہوتے ہیں، اور اسی کمرے سے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ مجتہد بن کے لوگ نکلتے ہیں، اور ایک ردم، ایک جسے کہتے ہیں کہ سیمیٹری ہوتی ہے، ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے جس کے ساتھ تمام چیزیں، مطلب کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا حوضے میں یا مدرسے میں کسی چھٹی کا لطف ہی نہیں آتا، جسے کہتے ہیں نا کہ ابھی آگے آئے گی تفصیل۔ بہرحال شہید سالم نے اپنی کتاب منیت المرید میں ایک عجیب فارمولہ لکھا ہے، جس کو پہلے ہم نے جب پڑھا تو بڑا عجیب سا لگا، لیکن جب تجربہ کیا تو واقعی احساس ہوا کہ بالکل صحیح لکھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی منیت المرید، آپ لوگ کوشش کریں، جن لوگوں نے یہ کتاب نہیں پڑھی وہ کتاب ضرور پڑھیں، عمر بھر ایک مرتبہ اس کتاب کو اپنے لیے پڑھنا واجب قرار دے دیں۔ منیت المرید نام ہے کتاب کا، اور یہ طالب علم سے لے کر مجتہد بننے تک منیت المرید، شہید ثانی کتاب پہلے بھی لکھوائی تھی آپ کو، اب تک نہیں خریدی آپ لوگوں نے تو اس کتاب میں طالب علمی کے زمانے سے لے کر مجتہد بننے تک جن جن مراحل سے انسان گزرتا ہے، اس دوران کیا کیا ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوتی ہیں وہ درج ہے، وہ آپ پڑھ لیں، آپ کو خود لطف آ جائے گا کہ مجھے کن مراحل پہ کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ صبح کے وقت کو حفظ کے لیے مخصوص کر دیں، یہ جو چیز آپ کو یاد کرنی ہے، جیسے درس آپ نے سمجھ لیا، اب اس کو رٹنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، صرف فقط رٹا مارنا ہے، وہ آپ صبح کے وقت لگائے رٹا، تسبیح و تحلیل کی بجائے آپ اپنے درس کو مقدم کریں۔ صبح کے وقت مباحثہ، یعنی صبح کا مطلب ہے دن کا وقت، طلوع آفتاب کے بعد سے لے کے ظہر تک، جو کہ عموماً ہمارے یہاں اسکول کالج اور مدارس کا وقت ہوتا ہے۔ دوپہر کا وقت لکھائی کے لیے، اور رات کا وقت مطالعے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی کسی چیز کو یکسو ہو کر پڑھنا، سمجھنا، اس کی گہرائی گہرائی وسعت، مفہوم میں داخل ہونا، اخذ کرنا نتائج کو، یہ سب جو ہے وہ رات کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ رات میں پڑھیں۔ بہرحال اس میں کوئی قدوپن نہیں ہے اور کوئی مجبوری اجبار نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ چاہیں
اس تمام کام رات میں کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ تمام کام دن میں کر سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ان کا ایک فارمولہ ہے جو ان کے اپنے تجربے اور لوگوں کے تجربے سے انہوں نے اخذ کیا ہے. آپ چاہیں تو اس فارمولے کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. نمبر 6 ہے سحر خیزی. سحر خیزی ایک طالب علم کے لیے انتہائی ضرورت کی حامل چیز ہے. اور ہمارے یہاں صبح اٹھنے کا مطلب ہوتا ہے 9 بجے. 8 بجے ٹی وی کے ایڈ میں ناشتہ کرتا ہوا دکھایا جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ صبح ہو گئی، آپ 8 بج گئے، آپ ناشتہ کر لیں. ہمارے یہاں علماء مجتہدین سے جب پوچھا گیا کہ صبح کسے کہتے ہیں، سحر خیزی کسے کہتے ہیں، تو بتلایا گیا فجر سے 2 گھنٹے پہلے. فجر سے 2 گھنٹے پہلے تو چوکیدار بھی محلے کا نہیں جانتا ہے، وہ بھی سو رہا ہوتا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی جو ہے، ہاں فجر سے 2 گھنٹے پہلے کا مطلب 3 بجے. آپ رات کے 9 بجے سے 3 بجے تک تو جاگ سکتے ہیں، لیکن کہا جائے آپ 9 بجے سو جائیں اور 3 بجے اٹھ جائیں تو کہیں گے بھائی ہم تو پاگل تھوڑی ہے کوئی اس طرح اس پہ عمل کرے. تو یہ ایک عجیب معاملہ ہے. اگر آپ بزرگان دین مجتہدین کی زندگیوں میں نظر ڈالیں تو ان کا لائف اسٹائل کم و بیش تمام لوگوں کا یہی تھا کہ جلدی سونے کی عادت اور جلدی اٹھنے کی عادت. اور اتنی جلدی اٹھنے کی عادت کہ فجر سے پہلے اس میں آپ کی نماز شب اول وقت پہ جو بہترین وقت ہوتا ہے وہ بھی مل جاتا ہے اور آپ کو پرسکون ہونے کا ٹائم بھی مل جاتا ہے. یہ آئیڈیل وقت ہے کیونکہ بڑا مشکل ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جو علماء کی زندگیوں سے ہمیں ملا وہ یہی ملا ہے. حدیث رسول بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ حدیث رسول ہے کہ سویرے طلب علم میں نکل جایا کرو کیونکہ میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ وہ میری امت کی صبحوں میں برکت عطا کرے. سویرے طلب علم میں نکل جایا کرو کیونکہ میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ وہ میری امت کی صبحوں میں برکت عطا کرے. اور حدیث رسول بھی ہے کہ میری امت کے لیے تڑکے کے وقت میں برکتیں رکھی گئی ہیں. اور برکت میں کہتے ہیں کہ یہاں پہ رزق کی برکت بھی آ جاتی ہے، علم کی برکت بھی آ جاتی ہے اور رزق کی برکت بھی آ جاتی ہے. دیکھیے صبح نکلنے کے الہی فائدہ الہیات کے حوالے سے حدیث رسول کے حوالے سے گفتگو تو ہوئی، خود میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بڑے فائدے ہیں. مثلا فضا میں آپ کو معلوم ہے آکسیجن کتنی ہوتی ہے نارملی، کتنی پرسنٹ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ 78% نائٹروجن ہوتی ہے، 20% ہوتی ہے فضا میں آکسیجن. فضا میں آکسیجن کتنی ہوتی ہے؟ 20%. اور کراچی جیسے ماحول میں دن میں یہ 10% رہ جاتی ہوگی، کیونکہ جو ہم سانس باہر نکالتے ہیں وہ 15% آکسیجن لیے ہوئے ہوتی ہے. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 20% آلریڈی ایک کم اماؤنٹ ہے اور دن بھر میں وہ آکسیجن کم ہو جاتی ہوگی. صبح کے وقت تمام پولوشن جو ہے زمین بوس ہو جاتی ہے شبنم کے گرنے سے. صبح جو شبنم گرتی ہے ڈیو، وہ جو ہے پولوشن کو لے کر زمین کی طرف چلی جاتی ہے اور فضا میں فقط پیور آکسیجن، وہ بھی 20%، پھر بھی 20% سے زیادہ پھر بھی نہیں ہوگی. تو صبح کے وقت آکسیجن کی مقدار میکسیمم ہوتی ہے. اور جو دوسری پولوٹیڈ گیسز ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کاربن مونو آکسائڈ ہے اور دوسرے کاربن پارٹیکلز ہیں، وہ پلس پولوشن کم ہوتی ہے. نوائز پولوشن جسے کہتے ہیں، شور زیادہ ماحول نہیں ہوتا، وہ جسے کہتے ہیں کم ہوتا ہے. پھر آپ جب رات کو گھر آتے ہیں یا گھر میں ہی موجود ہیں فرض کر لیں، تو دن بھر آپ کی فزیکل اور مینٹل ایکٹیویٹی کی وجہ سے آپ کی باڈی میں ویسٹ پروڈکٹس پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ جو بھی کام کریں گے چاہے وہ مینٹل ہو چاہے وہ فزیکل ہو، وہ کیمیکل ریئیکشنز پیدا کرتا ہے. کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے انرجی پروڈیوس ہوتی ہے، وہ انرجی آپ کنزیوم کرتے ہیں اور ود دا انرجی کچھ ویسٹ پروڈکٹس پیدا ہوتے ہیں. مثلاً کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، مثلاً کاربن مونو آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، مثلاً یوریا پیدا ہوتا ہے، مثلاً کریاٹینن پیدا ہوتا ہے، مثلاً لیکٹک ایسڈ پیدا ہوتا ہے جس سے آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، ہاتھ پیروں میں درد ہوتا ہے، لیکٹک ایسڈ اسپیشلی. تو یہ تمام ویسٹ پروڈکٹس رات کے وقت
میکسیمم لیول پر ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ جب صبح سے کام کرنا شروع کریں گے, فرض کر لیں آپ 6 بجے اٹھے, کام کرنے میں لگے اور اسکول, کالج, آفس, گھر, ہر چیز کو انجام دینے کے بعد آپ 9 بجے پڑھنے بیٹھے, تو یہ ویسٹ پروڈکٹس جو ہے نا وہ ایک میکسیمم لیول پہ. اگر آپ نے کبھی غور کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ رات کے وقت تھوڑی سی ایک چڑچڑاہٹ, اریٹیشن آپ کی باڈی میں, آپ کے دماغ میں ہوتی ہے, ایک اریٹیشن سی ہوتی ہے. جب آپ سوتے ہیں تو یہ ویسٹ پروڈکٹس ریموو ہوتی ہیں, کلیننگ جسے کہتے ہیں پروسیس ہوتا ہے, اور ان کو دماغ سے نکالا جاتا ہے, پوری باڈی سے نکالا جاتا ہے. جبھی آپ سو کے جب اٹھیں گے تو آپ کے ہاتھ, پیر, فزیکل اور مینٹل جتنے بھی آرگنز ہیں وہ ایک دم سے فریش ہوتے ہیں. کیوں کہ وہاں سے ساری صفائی ہو چکی ہوتی ہے, اور یہ نیند کے دوران ہوتی ہے صفائی. یہ صفائی ممکن نہیں ہے کہ آپ جو کہیں کہ میں بس بیٹھ کے لیٹ جاؤں, کسی حد تک تو ہو جائے گی, لیکن نیند میں آدمی زیرو لیول پر ہوتا ہے, اور اس زیرو لیول پہ تمام ویسٹ پروڈکٹس ریموو ہوتی ہیں. اگر فرض کر لیں کہ آپ کے لیے ناممکن ہے صبح اٹھنا یا رات ہی میں پڑھنا, تو اس کا میں ایک سمپل سا فارمولا جو منیمم آپ کر سکتے ہیں اپنے لیے وہ یہ کہ رات کو پڑھنے سے پہلے ایک نیپ لے لیں, آدھے گھنٹے, 1 گھنٹے کا یا 15 منٹ کا فرض کر لیں, تاکہ کم از کم جو ویسٹ پروڈکٹس مینٹلی فزیکلی آپ کی باڈی میں جمع ہے وہ سب ریموو ہو جائے. ورنہ بہترین طریقہ جو مجتہدین کا حدیث میں وہ تو یہی ہے کہ فجر سے 2 گھنٹے پہلے یا صبح, جتنی جلدی آپ صبح اٹھ سکتے. اور جو درس یا جو اسکول کالج میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے اگر وہ آپ روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی پڑھ لیں تو ہمارے خیال میں بہت ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے لیے. تو یہ ہے, اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے کبھی بات ہوگی جب ہم نماز شب کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے, میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے, اسلامی پوائنٹ آف ویو سے نماز شب کے کیا فائدے ہیں, تو اس میں یہ پوری ڈیٹیل آپ کو بتلائیں گے انشاءاللہ کہ جسم کی فزیک اور سائیکی کس طرح جو ہے وہ موافقت رکھتی ہے آپ کی نماز شب اور رات میں اٹھنے سے. دن کا تعین کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیر کے دن سے علم کی ابتدا کی جائے, کچھ لوگ کہتے ہیں بدھ, اور کچھ لوگ کہتے ہیں جمعرات. بہرحال کوئی بھی دن ہو آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. بہتر ہے کہ ان 3 میں سے کوئی ایک دن آپ متعین کریں, پیر, بدھ یا جمعرات. یہ مطلب علماء کی طرف سے ایک ریکمنڈیشن ہے, روایت کی روشنی میں یقیناً کہ برکت ہوتی ہے اگر آپ ان دنوں میں آپ اپنے علم کے سفر کو شروع کریں. یعنی اگر کوئی مجبوری ہے تو کوئی ایسا مذاکرہ نہیں. پیر, بدھ اور جمعرات. نمبر 7 آداب مجلس. دیکھیں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ضمنی ہوتی ہیں یا یوں کہہ لیں مارجنل ہوتی ہیں, بظاہر ان امپورٹنٹ ہوتی ہیں, لیکن خدا کے نزدیک بڑی اہم ہے. مثلا پوری کلاس جو ہے وہ آ کے بیٹھ گئی ہے اور ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے اور ایک دم سے آ کے بیچ میں بیٹھ جاتا ہے لوگوں کو بھلاتا ہوا. تو نمبر 1. نمبر 2, کلاس بیٹھی ہوئی ہے, آپ جو ہے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے, دوسری جو آپ کی ساتھی ہے وہ بیچاری پھنس کے بیٹھی ہوئی ہے, آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے, یا آپ پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے, یا آپ اس طرح پھیل کے بیٹھے ہوئے کہ آپ کی جو ساتھی ہے وہ بیچاری لکھنی بھی چاہ رہی ہے تو لکھ نہیں سکتی, اور بار بار آپ کی کوہنی جو ہے یا آپ کا پیر کا گھٹنا جو ہے وہ اس سے ٹکرا رہا ہے, اور بس آپ کو یہ شوق ہے کہ میں جو ہوں وہ علم کی تڑپ میں آئی ہوں, مجھے سارا علم حاصل کرنا ہے, چاہے اس علم کو حاصل کرنے میں آپ اپنی ساتھی کو بلڈوزر کی طرح کچل دیں. تو مطلب آپ کو اس سے کا کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ یہ تو بالکل ظاہر سی بات ہے یہ علم ہے, وہ نیاز تو ہے نہیں کہ جتنا آپ کوشش کریں آپ کو مل جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ علم کی طلب میں, علم حاصل کرنے میں آپ اپنے ساتھی کو کتنا تکلیف پہنچا رہے ہیں. عموماً ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ کلاس میں بیٹھے ہوئے تو جس طرح بھی بیٹھے ہوئے ہوں, کسی کو تکلیف ہو نہ ہو, استاد تو اپنے درس میں مشغول ہے, پردے کے پیچھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ جو چاہیں کرتے رہیں. تو یہ جو احترام جسے کہتے ہیں کہ استاد تو بھی بہت بات کی بات ہے, احترام دوست, کہ آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, یا آپ کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں, وہ خود ایک اپنی جگہ اہمیت اور مسلم ہے. کیسے؟ دیکھیں اس میں تو کوشش یہی کی جائے کہ آپ کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. یہ آپ کے لیے دیر سے آنے کی سزا ہے, سمجھ لیجیے اس کو.
دوسری بات یہ کہ جو لوگ پہلے آ جائیں کوشش کریں کہ دروازے کے پاس والی جگہ چھوڑ دیں، یعنی جو پہلے آئے کوشش کرے کہ وہ ایسی جگہ بیٹھے کہ وہ دروازے کے قریب نہ ہو، تاکہ آخر میں آنے والا شخص دروازہ کھول کے دروازے کے قریب ہی بیٹھ سکے، بجائے اس کے ان کو پھلانگ کے کہیں کارنر پہ جانا پڑے۔ کوشش کریں کہ سامنے بیٹھے جہاں سے واضح طور پہ نظر آئے۔ دو دوستوں کے درمیان نہ بیٹھے۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچارے ٹھیک ہے، اچھی ان کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ آتے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کباب میں ہڈی بن کر بالکل ان کے بیچ میں کہ بھائی جگہ دے دی کہ طرح میں یہاں آپ کے بیچ میں بیٹھنا ہے وغیرہ، ٹیک لگا کر نہ بیٹھے۔ اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ سر جو ہے خود تو کرسی میں بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کر، اور ہمیں جو کہہ رہے ہیں وہ ٹیک لگا کے۔ مجھے شہید ثانی فرماتے ہیں کہ درس کی جسے کہتے ہیں ایک عزتوں میں سے ایک عزت ہے ٹیک لگا کر نہ بیٹھنا۔ ہاں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے کمر کا اور درد کا، کوئی فزیکل پرابلم ہے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ آپ اس طرح بیٹھ سکتے ہیں۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو عجیب بتا دوں، آج تھوڑا سا آپ کو حیرانگی بھی ہوگی، تشہد کی حالت میں بیٹھنا نہ صرف یہ کہ اسلام میں اچھا مستحب بہتر سمجھا گیا ہے، بلکہ خود میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تشہد کی حالت میں بیٹھنا بڑا ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے فوائد رکھتا ہے۔ تو اب ذرا سا اپنے قلم رکھ کے ذرا غور سے سنیے گا، تشہد کی حالت میں جو ہم بیٹھتے ہیں تو کیوں ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیں جب ہم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی جو پنڈلی کا گوشت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کاف مسل، میڈیکل میں اس کو کہتے ہیں سولیس مسل، مچھلی بھی کہتے ہیں اس کو عام زبان میں، اور یہ وہ گوشت جو نہاری میں ڈالا جاتا ہے، یعنی گائے کی پنڈلی کا گوشت، ہمارا بون کا گوشت جسے کہتے ہیں۔ بالکل انہوں نے صحیح کہا، میں سمجھا شاید لوگ نہ سمجھیں گے، پر اللہ کے لوگوں کو معرفت ہے بون کے گوشت کی۔ بون کا گوشت کا مطلب ہے بون کے اوپر، یعنی انگلش کی بون کے اوپر جو گوشت ہے اس کو بون کا گوشت کہہ لیں آپ۔ بہرحال اس کے کئی نام ہیں ماشاءاللہ، اور شاید اسی وجہ سے نام ہے کہ ہر اچھی چیز کے کئی نام ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بون کا گوشت ہے یا بون کے اوپر کا گوشت ہے یا جو پنڈلی کا گوشت ہے، جو کاف مسل ہے یا سولیس مسل ہے، اس کو میڈیکل میں سیکنڈ ہارٹ آف دا باڈی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈ ہارٹ آف دا باڈی۔ اچھا آپ کے ہارٹ کا کیا فنکشن ہے؟ ٹو پمپ دا بلڈ، یہی فنکشن ہے نا مین، پیوریفائی تو نہیں کرتا نا فراک کے ہارٹ کی طرح، فراک کا ہارٹ تو باقاعدہ پیوریفائی کرتا ہے، آکسیجن دیتا ہے، لیکن ہمارا ہارٹ فقط پمپ کرتا ہے، پیوریفیکیشن یا آکسیجن اپٹیک جو ہے وہ لنگز میں ہوتا ہے۔ تو سولیس مسل جو ہے وہ کافی ماشاءاللہ بلکی مسل ہوتا ہے۔ جب آپ بیٹھتے ہیں تو یہ مسل جو ہے وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے اگینسٹ دا تھائی۔ جب یہ مسل کانٹریکٹ ہوتا ہے تو آپ کی پاؤں میں موجود تمام خون اوپر کی طرف پمپ ہوتا ہے۔ جب دونوں ٹانگوں سے بلڈ اوپر کی طرف پمپ ہوگا تو انسان نسبتاً کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ کھڑے رہتے ہیں تو کیوں تھک جاتے ہیں اتنی جلدی؟ کیونکہ 40% آف یور بلڈ از پریزنٹ ان دا لیگس میں ہوتا ہے نا، 40% بلڈ سرکولیشن جو ہوتی ہے۔ تو جب بلڈ سرکولیشن لیگس میں ہوگی اور وہ اوپر نہیں جائے گی تو وہ نیچے جم کر ایک درد کا احساس پیدا کرے گا، وہ خون، کیونکہ وہ بلڈ کلیننگ نہیں ہو رہی۔ جب یہی انسان بیٹھتا ہے تو آپ کے پاؤں کے مسلس دبتے ہیں، کانٹریکٹ ہوتے ہیں اور بلڈ اوپر کی طرف جاتا ہے۔ جب بلڈ اوپر کی طرف جائے گا تو ویسٹ فلوئڈز بھی اوپر کی طرف جائیں گی اور آپ کی ٹانگوں کو راحت ملے گی۔ اسپیشلی جب آپ تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو یہ بلڈ میکسیمم آپ کی باڈی کی طرف جاتا ہے۔ آپ چاہے اکڑوں بیٹھ جائیں، چاہے آپ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں، ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جائیں، کسی بھی صورت میں میکسیمم فائدہ نہیں ملے گا جس طرح تشہد کی حالت میں بیٹھ کر ملتا ہے۔ اچھا آپ جو ہے، آپ میں سے اگر کوئی زیارتوں پر گیا ہو، مجتہدین کو کسی نے اگر دیکھا ہو کہ وہ کس طرح بیٹھتے ہیں جب آپ ان سے گفتگو کرنے جائیں۔ ہم گئے تھے آغا سستانی سے ملاقات کے لیے، تو کراچی کے افراد تھے، تو شاید 1-1.5 گھنٹہ ہم وہاں بیٹھے تھے۔ کراچی کے افراد کوئی ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، کوئی آگے ہو کے بیٹھا ہے، کبھی کوئی ایک ہاتھ پہ بیٹھا ہے، کوئی دوسرے ہاتھ پہ بیٹھا ہے، کوئی اکڑوں بیٹھا ہے، کوئی آلتی پالتی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ شالیمار ایکسپریس آنے والی ہے کینٹ اسٹیشن پر، عجیب بے کلی۔ اور آغا سستانی جو ہے ماشاءاللہ تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے، لگ رہا ہے کہ ہم ان کی کلاس لے رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے سامنے محاسبے کے لیے پیش ہوئے، اتنے ادب سے بیٹھے ہوئے تشہد کی حالت میں۔ تو
جو اسلام نے اچھی باتیں ہمیں بتلائی ہیں، سنت رسول ہے، مستحبات ہے، علماء کے عادات و اعتبار ہے، یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ صرف آخرت کا بلکہ دنیا کا بھی. تو کوشش کریں آج سے. اگر آپ پوری کلاس مجھے معلوم ہے نہیں بیٹھ سکتے 1-1.5 گھنٹہ تشہد کی حالت میں، بہت مشکل کام ہے، لیکن آج سے کوشش کریں. یعنی مثلاً کم از کم 1 منٹ آپ تشہد کی حالت میں بیٹھے، تھک جائیں کوئی بات نہیں، آپ تھوڑا سا ریسٹ لے لیں، پھر کوشش کریں 2 منٹ، پھر ایک درود پڑھ دیں محمد والے یہ یقیناً ہوگا شروع میں کہ آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہوگا، تکلیف ہوگی، تھوڑا سا جیسے کہ درد ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضروری نہیں کہ آپ 1-1.5 گھنٹے تک بیٹھے رہیں پھر ایمبولینس کو بلانا پڑے اٹھانے کے لیے. ٹھیک ہے، 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد آپ پینترا جسے کہتے ہیں وہ اپنا بدل سکتے ہیں، پہلو بدل سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کم از کم ایک مستحب پر عمل کرنے کی عادت تو ڈالیں، شروع تو کریں. مطلب گھر میں بیٹھے ہو، مجلس میں بیٹھے ہو، جہاں بھی بیٹھے ہو، مطلب اس طرح بیٹھے کہ جو آپ کی دنیا کے لیے اور آپ کی آخرت کے لیے دونوں کے لیے جسے کہتے ہیں کہ وہ فائدہ مند ہو. اور دوسرا اہم چیز ہے کہ رسول اللہ کی محفل میں لوگ اس طرح بیٹھتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پر کبوتر بیٹھے، اگر ہم تھوڑا سا بھی ہلے تو وہ اڑ جائیں گے. تو کلاس کے دوران، درس کے دوران آپ کی حرکات و سکنات اتنی منیمم ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے سروں پہ کوئی کبوتر بھی آگے بیٹھ جائے تو آپ کو احساس نہ ہو، اور آپ اتنا جامد و ساکت ہو کہ وہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں، وہ کہیں کہ مجھے بڑی پرسکون جگہ ملی ہے. تو یہ اتنا جسے کہتے ہیں کہ حالت سکون اور حالت استقرار ہونا چاہیے آپ کی طبیعت میں، بجائے اس کے کہ آپ ادھر دھل گئے ادھر پوچھیں اور آپس میں باتیں کریں یا جگالی کریں، کچھ کھائیں پئیں. تو یہ وہ ادب، وہ ایٹیکیٹس، وہ مینرز ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نیاز بانٹیں. ایک بچہ جو ہے وہ آپ سے چھینا، جبکہ آج ہمارے مدرسے میں نیاز بٹ رہی تھی آج، مطلب کیونکہ ولادت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی، مغرب بچہ جو وہ چھین رہا باقاعدہ ہاتھ سے، تو وہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. اور ایک بچہ بالکل مؤدب بیٹھا ہوا ہے خاموشی سے، تو اس کو عطا کرنے کا اور جی چاہتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا ابھی نیاز یہ بچ گئی ہے، یہ آپ اور لے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ بھی جب دیکھتا ہے کہ میرے نیک بندے اس طرح مؤدب بیٹھے ہوئے، اس طرح احترام. یہ میں ایک بات بتا دوں، ایک پرسنل ایکسپیرینس کی جو میں نے خود اپنے اساتذہ سے اور لوگوں سے سنی ہے، کہ علم دین میں جو سب سے اہم چیز ہو سکتا ہے کالج یونیورسٹی میں ذہانت، فطانت، آئی کیو بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہو، لیکن علم دین میں ادب و احترام بڑا اہمیت رکھتا ہے. یعنی صرف استاد کا ادب و احترام نہیں، علم کا ادب و احترام. جب آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو یہ کوئی کامک بک نہیں ہے، کوئی رسالہ نہیں ہے جو ہے آپ صوفے پہ نیم دراز ہو کے اس کو پڑھ رہے ہیں. قرآن شریف آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. آپ جو ہے بحر الانوار نہج البلاغہ اس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. ایک ادب و احترام ہوتا ہے. مقدس اردبیلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 40 سال تک پاؤں پھیلا کے نہیں سوئے. 40 سال تک مقدس اردبیلی پاؤں پھیلا کر نہیں سوئے. اب یہ بات نکلی تو میں بتا دوں، ایک دفعہ وہ سفر میں تھے، ایک شخص نے ان سے پوچھا تمہارے شہر کے علماء کا کیا حال ہے؟ اور وہ شخص ایک ایک عالم کے بارے میں پوچھتا رہا اور مقدس اردبیلی ایک ایک عالم کے بارے میں بتاتے رہے. حالانکہ مقدس اردبیلی مرجع تھے اس زمانے میں. آخر میں اس شخص نے پوچھا کہ تم مقدس کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیسا عالم دین ہے. تو مقدس اردبیلی نے ہاں ہوں کر کے بات ٹال دی. تو اس شخص نے کہا کہ اگر مقدس اردبیلی میں تواضع انکساری نہ ہوتی تو خدا اس کو اتنا علم نہ عطا کرتا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ شخص خود امام زمانہ کی مقدس ذات تھی. تو جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے یقیناً
بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا کہ 40 سال تک پیر پھیلا کے نہ سونا، لیکن جب ان کی کرامات و کشف سے گزرے اور پڑھا ان کے بارے میں حالات تو احساس ہوا کہ واقعی تو یہ کیا ہے. دیکھا جائے تو آپ کہیں گے یہ اسٹیوپیڈیٹی ہے، استغفر اللہ، کیا ہے اتنا زیادہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا. نہیں، یہ ادب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ادب کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محفل میں ہر وقت حاضر و ناظر جاننا، کہ سوتے وقت بھی آپ کے ابو یا امی اندر داخل ہوتی ہے نا، ایک دم سے آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. آج کل کی اولادیں تو خیر نہیں بیٹھتی ہیں. امی یہ کیا کہ آپ نے لائٹ جلا دی، پتہ نہیں میں سو رہی ہوں، ابھی آئی ہوں اسکول سے کالج، استغفر اللہ. سب نہیں، کچھ لوگ بہرحال ایسا کرتے. تو اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضر و ناظر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج سے اتنی سختی اپنے اوپر شروع کر دیں، لیکن کم از کم جتنا احترام اور جس حد تک احترام خدا کا، استاد کا، کتابوں کا، علم کا ہو سکتا ہے وہ آپ کیجیے. تو اس ادب و احترام کے نتیجے میں آپ خود محسوس کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا کرے گا. اور یہ ایک بہت بڑا فقدان ہے جو آج کل کے طلباء میں دیکھا جاتا ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے جو آج کل لوگ سہولتوں کے باوجود علم حاصل کرنے سے قاصر ہیں. انشاءاللہ باقی گفتگو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. ساتویں اہم خصوصیت جو ایک تعلیم کے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ مداخلت سے پرہیز. مداخلت نہیں بلکہ مداخلت سے پرہیز. خیر اب تو الحمدللہ کافی، ہاں سوری، نمبر 8 مداخلت سے پرہیز. درس کے دوران مداخلت سے پرہیز کیا جائے، یہ تو الحمدللہ آپ کے یہاں کافی اچھا انتظام ہے اور آپ لوگ خود بھی کافی ویل ڈسپلنڈ ہیں. ورنہ کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ درس کے دوران کسی بھی قسم کے سوال سے اجتناب برتا جائے، سوال کو محفوظ کر لیا جائے اور ایٹ دا اینڈ آف دا کلاس جو ہے وہ پوچھ لیا جائے. آپ نے شاید سنا ہوگا شیخ مرزا انصاری کے زمانے میں ایک طالب علم جو ہے بڑا کن ذہن تھا، اور دوسرے دن جب وہ آیا کچھ عرصے بعد تو وہ ایک دم سے سوال جواب پوچھنے لگا. اور شیخ مرزا انصاری جو ہے وہ درس کے بعد اس سے ملے اور پوچھا بھی کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ خواب میں مولا علی آئے تھے، انہوں نے سورہ فاتحہ میرے کان میں پڑھی. تو شیخ مرزا انصاری نے کہا کہ انہوں نے پورا قرآن میرے کان میں پڑھ چکے ہیں. تو بعض اوقات جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تھوڑی سی کشف و کرامات یا تھوڑی سی علمی نقطے کے حامل ہونے کے بعد اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس اب میں بہت آگے نکل گیا ہوں، اب میں اپنے استاد کو بھی غچہ دے سکتا ہوں. تو وہ کلاس کو نہ صرف یہ کہ ڈسٹرب کرتے ہیں بلکہ لوگوں کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں. دو اساتذہ کے درمیان اگر وہ گفتگو ہو، محو گفتگو، مداخلت سے پرہیز کیا جائے. اور اگر کوئی طالب علم کسی استاد سے کوئی سوال پوچھ رہا ہے تو کوشش کیا جائے کہ وہ مداخلت نہ کی جائے اور تھوڑا سا دور کھڑا رہا جائے، تاکہ اگر کوئی ایسا سوال پوچھ رہا ہے کہ جس کے بارے میں وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے، اس کا کوئی خاندانی ذاتی مسئلہ ہے، تو اس کا بھی احترام کیا جائے. نمبر 2 انتخاب ساتھی. اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ آپ کی جو یہ راہ ہے دینداری کی اور درس کی، مدرسے کی، یہ جو ہے بڑی نشیب و فراز سے پر ہے. تو ہو سکتا ہے وہ لوگ جو آپ کے ساتھی ہوں، بے حجاب ہوں، بے دین ہوں، وہ اس بات کو پسند نہ کریں کہ آپ اس طرف آئیں. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ آپ کو بہت محبوب ہوں، آپ کے پڑوسی ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے بچپن کے ساتھی ہوں. لیکن ہمارا آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ ہر وہ دوست جو آپ کے دین کی راہ میں رکاوٹ بنے اور اس کو پسند نہ کرے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، دل جلد یا بدیر. ہاں گھر والوں کی بات الگ ہے، رشتہ دار، گھر یعنی ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، بیوی، بچے وغیرہ، ان کو ظاہر بات ہے آپ کو چھوڑنا ناممکن ہے، یہ خونی رشتے ہیں اور ان کا احترام واجب ہے. لیکن دوست ایک ایسی چیز ہے کہ جو آج ہے وہ کل نہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ دوستوں کے جسے کہتے ہیں کہ دماغ کو بہت اہمیت دیتے ہیں. ہمارے پاس اکثر ایک نوجوان کا آنا جانا رہتا ہے، وہ بیچارہ جب بھی آتا ہے وہ صرف اس وجہ سے آتا ہے کہ اس کے فلاں دوست نے فلاں بات کہہ دی اور وہ بات اس کے ذہن میں رہ گئی
اور وہ بیچارہ پریشان ہو کے آتا ہے کہ میں کیا کروں. اور وہ بات یہی ہوتی ہے کہ تم جو ہے وہ دینداری کی فیلڈ چھوڑ دو، تم جو ہے وہ مدرسہ چھوڑ دو، تم جو ہے وہ مولوی بننا چھوڑ دو، وغیرہ وغیرہ. فقط اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اور وہ ہر ایک مہینے بعد آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ. تو ہم نے اس کو یہی کہا کہ بھئی آپ ایسے لوگوں کے پاس جائیں نہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ اب جو ہے وہ روزانہ نہیں جاؤں گا، 1 ہفتے بعد جاؤں گا. میں نے کہا نہیں، آپ کو 1 ہفتے بعد بھی نہیں جانا ہے. مطلب کچھ دوست نا ہماری عادت بن چکے ہوتے ہیں، پان سگریٹ کی طرح ایڈکٹ ہو چکے ہوتے ہیں. ہم ٹی وی کے ڈرامے کی طرح ہم ایڈکٹ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان سے نہ ملیں یا فون نہ کریں یا کم از کم SMS نہ کریں تو ہمیں چین نہیں آتا. اور کچھ خواتین کے ساتھ تو بہت سی زیادہ خیال میں اس ایڈکشن کی بات ہوتی ہے کہ جب تک گفتگو نہ ہو جائے اپنی سہیلی سے، اپنی دوست سے، تو وہ SMS 2-4 ایکسچینج نہ ہو جائیں، لطیفے کی جو ہے تبادلے نہ ہو جائیں، تو وہ اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا. تو ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. لیکن دیکھیں آزمائش کہتے ہی اسے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم کربلا میں ہوتے، ہم یہ کرتے، ہم وہ کرتے، یا امام جب آئیں گے تو ہم یہ کریں گے. تو آپ اس کو ثابت کیجیے. قرآن میں ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکتے، محبوب نہیں ہو سکتے، جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز میں سے خرچ نہ کرو. لن تنالوا البر جو 4 پارہ ہے، پہلی آیت ہے کہ تم اللہ کے نزدیک اس وقت تک محبوب نہیں ہو سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز میں سے کچھ خرچ نہ کرو. لن کا مطلب ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں. لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو خدا نے کیا کہا تھا؟ لن ترانی، کبھی نہیں دیکھ سکتے، نیور. تو آپ کبھی بھی اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اس کے لیے قربان نہ کریں. تو اپنے ساتھیوں اور دوستوں کی دوستی کو قربان کر ڈالیے. اور مولا علی کی اس روایت کو ذہن میں رکھیے کہ جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں اس کو غیر اپنا لیتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج میرے پاس یہ دوست ہے، کل چھٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر دے دے گا. رسول اللہ کو مکے والے بڑے عزیز تھے، کیوں نہیں تھے؟ ان کا خاندان وہاں رہتا تھا. لیکن مدینے جب گئے تو مکے والوں سے بہتر لوگ ملے، اور اتنے اچھے لوگ ملے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اب میں یہیں پہ رہوں گا. فتح مکہ کے بعد بھی مدینے واپس آ کر انہوں نے رہنے کو ترجیح دی. تو مولا علی کی اس بات کو یاد رکھیے کہ جس کو اپنے چھوڑ دے اس کو غیر اپنا لیتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے بے دین دوستوں سے بہتر دوست آپ کو اللہ تعالیٰ دینداری کے شعبے میدان میں دے دے گا. اگر آپ دیں، آپ کو ایسے لوگ حوصلہ افزائی کے لیے ملیں گے کہ پھر ان کے بغیر جینا مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اس سے پہلے دوسرے لوگوں کی محبتوں کو اپنے دلوں سے کھرچنا ہوگا. اس کے لیے آپ چاہیں تو اپنے استاد کی رہنمائی حاصل کریں، اور کہتے یہی ہیں کہ ایک اچھا دوست، ایک مخلص دوست، ایک ذہین دوست استاد کا متبادل ہوتا ہے. جس طرح استاد آپ کے لیے مخلص ہوتا ہے، آپ کے لیے اچھے مشورے تجویز کرتا ہے، اسی طرح دوست بھی جو ہے وہ آپ کو اچھے مشورے دیتا ہے. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ دوست وہ نہیں جو آپ کے ساتھ کھائے پیے اٹھے بیٹھے، بلکہ دوست وہ ہے جو آپ کے ساتھ روئے. جبکہ ہمارے نزدیک، بلکہ اہل بیت کے نزدیک، بہترین دوست یا حقیقی دوست وہ ہے جو آپ کی خامیاں آپ کو بتائے. بہت کم دوست جو ہے وہ آپ کو آپ کی خامیاں بتاتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں آپ کی دوستی ختم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. لیکن حقیقت میں دوست وہی ہے روایتوں کے مطابق جو آپ کی خامیوں کو آپ کے سامنے پیش کریں. نمبر 10، احترام منتہی. یہ ایک ہماری بہت بڑی خامی ہوتی ہے کہ چلے علماء سے، اساتذہ سے ہمیں یہ گلہ رہتا ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ملنے کا، یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ان کو فون کریں، یا ان سے جو ہے اپنے سوال تفصیل سے پوچھیں، کلاس میں اتنا وقت نہیں ہوتا. تو کم از کم آپ کے پاس سینئر افراد تو موجود ہیں، آپ کے خاندان میں، آپ کے مدرسے میں، آپ کے خود دوست احباب میں. لیکن کیا آپ کی انانیت آڑے آ جاتی ہے کہ بھئی وہ عمر میں مجھ سے 1-2 سال تو بڑی ہے، ٹھیک ہے وہ بڑی مشہور ہو گئی ہے،
اور تھوڑا سا علم بھی حاصل ہو گیا ہے، تو کیا مطلب میں شاگردوں کی طرح اس سے علم حاصل کروں؟ تو یہ بات نہیں ہے. جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے آپ اس کے محتاج ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا کیوں نہ ہو. ایک بچہ آج کل جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو کمپیوٹر سکھا سکتا ہے. ایک نوجوان کو کمپیوٹر کی زیادہ نالج ہوتی ہے بنسبت ایک بڑے آدمی کے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بڑا آدمی یا عام شخص جو ہے وہ ایک بچے سے کمپیوٹر نہ سیکھے. شیخ مرزا انصاری کی مرجعیت، علمیت، ان کا جو ہے فقہ عبور بالکل مسلم ہے. کہتے ہیں کہ معصومین کے بعد اگر کسی کے پاس سب سے زیادہ علم تھا تو شیخ مرزا انصاری. ان کے ایک طالب علم تھے آغا شوستری، اور آغا شوستری جو ہے وہ علم اخلاقیات کے بہت بڑے عالم تھے. بسا اوقات شیخ مرزا انصاری ان کو ممبر پہ بٹھاتے اور کہتے ہیں آپ درس اخلاق دیں، میں آپ کو درس اخلاق سنوں گا. اتنا بڑا عالم، مرجع، بلکہ ایسے ہی آغا سستانی کسی کو کہیں گے آپ آگے بیٹھیے میری سیٹ پہ، میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، مرجعیت میں فقہ ایک تخصص ہوتی ہے، لیکن اخلاقیات اور تاریخ یا دیگر چیزیں شاید اتنی اہم نہیں ہوتی. تو یہ عیب ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے مرجع سے فقہ کے علاوہ کسی اور شعبے میں مثلا اخلاقیات میں آگے نکل جائے. خود امام خمینی کے بارے میں ملتا ہے، قلی حمدانی جو ہے وہ انہوں نے ان کے دروس سے استفادہ کیا. شیخ مرزا مطہری کے بارے میں ملتا ہے کہ خود انہوں نے اپنے زمانے میں جب یہ محسوس کیا کہ دل کی کیفیت میں وہ بات نہیں رہی جو ہونی چاہیے، تو وہ ڈھونڈا کرتے تھے کوئی ایسے عالم، ایسے عارف سے ملاقات ہو جائے جو اخلاقی منزلوں کو، عرفانی درجات کو طے کروائے، اور پھر وہ ان لوگوں کے پاس جاتے بھی تھے، ڈھونڈتے تھے باقاعدہ. اب یہ اتنے بڑے بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ نام ہے، اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کیا وہ بھی کسی کو ڈھونڈتے ہوں گے کہ انہیں کوئی پڑھا دے. لیکن آپ نے دیکھا عرفانیات، اخلاقیات اور تمامیت قلب کے لیے اگر کوئی کلیات، کوئی منازل، کوئی تفصیل، کوئی مشاہدہ، کوئی کرامت، کوئی نقطہ ان کو چاہیے ہوتا تھا وہ ڈھونڈتے تھے، کیونکہ وہ ان کے پاس نہیں ملتا تھا. تو اگر اپنے چھوٹے سے بھی علم حاصل کرنا پڑے تو ٹھیک ہے، آپ اس سے علم حاصل کیجیے، اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے سے سینئر کو عزت دیں. جسے کہتے ہیں نا کہ سراہی سرنگو ہو کر بڑا بھرا کرتی ہے پیمانے. یعنی جب تک سراہی اپنی اکڑفو میں رہے کہ میں بلند قامت ہوں، میں کیوں جھکوں، تو جب تک سراہی جھکے گی نہیں اس وقت تک جسے کہتے ہیں اپنے آپ کو بھر نہیں کر سکتی. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے جھکیں. جب آپ جھکیں گے اپنی کمتری اور اپنی انکساری کا مظاہرہ کریں گے، اور اس کے بعد ہی آپ کو جواب دیا جائے گا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگ سوالات اس طرح پوچھتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ سوال نہیں پوچھ رہے، تبصرہ کر رہے ہیں یا کچھ پڑھانے یا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جواب دینے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ اگر میں نے ان کو جواب دیا بھی تو یہ پہلے سے ذہن بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جواب دینا فضول ہے. تو بہت سارے لوگ بیچارے اسی وجہ سے علم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں، آگے بڑھنے سے محروم رہ جاتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے علم پر نازاں ہو کر اپنے آپ کو علامہ، اپنے آپ کو بہت زیادہ افضل سمجھنے لگتے ہیں. اور جب کوئی شخص کچھ اپنے آپ کو علامہ افضل سمجھنے لگے تو پھر اس کی علم کی ترقی کا، علم کے حصول کا سلسلہ جو ہے وہ رک جاتا ہے. تو کوشش کریں اپنے سے سینئر لوگوں کو عزت دیں، ان کا اکرام کریں، ان سے حسد نہ کریں. بعض اوقات وہ کم عمر ہوتے ہیں، آپ سے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن آگے نکل چکے ہوتے ہیں، ان سے شرم نہ کریں اور کوشش کریں استفادہ کریں، کسی نہ کسی طرح ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. پابندی درس ایک بہت اہم چیز ہے. اگر آپ کے دروس میں ریگولیرٹی ہے، روزانہ پابندی کے ساتھ یا ہفتے میں جو بھی آپ کے اوقات معین ہیں آپ کا آنا جانا ہے درس میں، تو یقیناً آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. اور اگر آپ نے اس میں کوئی چھٹی، کوئی جسے کہتے ہیں کہ وقفہ دے دیا، وہیں سے ایک تسلسل ٹوٹ گیا. شیخ مرزا انصاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ مرجعیت کے درجے پر فائز ہونے والے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب آدمی مرجعیت کی طرف آتا ہے تو بڑی مشکل سے اس کو لایا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے. جیسے مولا علی کے بارے میں ملتا ہے نا، باقاعدہ ان کو
گویا گھسیٹ کے ممبر پہ بٹھایا گیا ہو کہ آپ بیٹھیے ورنہ ہم خدا کے سامنے آپ کے خدا کے حضور قیامت میں آپ کی شکایت کریں گے. اور دوسرے تھے وہ اپنے آپ کو خلافت کے لیے پیش کیا کرتے تھے باقاعدہ. تو اسی طرح مرجعیت میں بھی یہی آثار نظر آتے ہیں کہ ایک مرجع کو پکڑ کر اس کو باقاعدہ گھسیٹ کے بٹھایا جاتا ہے, اس کے ہاتھ پیر جوڑے جاتے ہیں کہ آپ مرجعیت کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیں, ہم آپ کی تقلید کرنا چاہتے ہیں. تو بہت مشکل سے مجتہدین جو ہے وہ اس کام کے لیے تیار ہوتے ہیں, وہی عجز و انکساری کے سبب. تو شیخ مرزا انصاری کو جب لوگ تیار کر رہے تھے مرجعیت کے لیے, تو آخری جو حربہ تھا, آخری تیر جو تھا ان کے کمان میں ترکش میں, اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ میرے ساتھ ایک طالب علم دوست ہوا کرتے تھے, آج کل وہ فلاں مسجد میں پیش امام ہیں, اور ہمارے زمانے میں ہم جب ہوا کرتے تھے دونوں کلاس میں تو وہ دوست مجھ سے زیادہ ذہین و فطین تھا اپنے درس میں, تو وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے, آپ اس کو مرجع بنا لیں, وہ مجھ سے زیادہ مرجعیت کا حقدار ہے. تو لوگ جب ان کے پاس گئے, یعنی شیخ مرزا انصاری کے دوست کے پاس جو کسی مسجد میں پیش امام تھے, وہاں لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے, وہاں لوگوں کے مسائل حل کیا کرتے تھے, تو جب لوگ وہاں گئے تو شیخ مرزا انصاری کے دوست نے کہا کہ آپ کے عالم استاد شیخ مرزا انصاری نے بالکل درست کہا کہ جب ہم زمانہ طالب علم میں ایک ساتھ تھے تو میں ان پہ فوقیت رکھتا تھا, لیکن اب میں پیش امامت کر رہا ہوں, اب میں لوگوں کے مسائل حل کر رہا ہوں, اس لیے میرا رابطہ درس و تدریس سے منقطع ہو چکا ہے, اس لیے میرا علمی سفر رک گیا ہے, جبکہ شیخ مرزا انصاری مسلسل درس و تدریس سے وابستہ ہے, چنانچہ اب ان کا علم میرے علم سے زیادہ ہے. تو پھر لوگ واپس آئے اور شیخ مرزا انصاری کو یہ پورا واقعہ سنایا, تو پھر کہیں جا کر شیخ مرزا انصاری مرجعیت کے عہدے پر فائز ہوئے. تو یہ کیا ہے ریگولیرٹی, پابندی تدریس, تدریس میں شرکت, یہ انسان کو جو ہے وہ آگے لے کے جاتی ہے. اسی طرح امام خمینی کے حوالے سے ملتا ہے کہ ایک دفعہ وہ درس دے رہے تھے, تو درس کے دوران ایک صاحب نے ان کو ایک پرچی تھمائی, انہوں نے پرچی پہ جو کچھ لکھا تھا اس کو پڑھا اور جیب میں ڈال دیا اور درس کو جاری رکھا. درس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک پرچی دی گئی تھی, اس میں شاید کوئی سوال تھا, اگر آپ چاہیں تو اس سوال کا جواب دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ اس پرچی پہ لکھا ہوا تھا کہ میرے بیٹے مصطفیٰ کا انتقال ہو گیا ہے. تو آپ دیکھیے اپنے بیٹے کے انتقال کی خبر کو سن کر خاموشی سے پی جانا اور درس کو جاری رکھنا کتنی بڑی خدمت ہے علم کی, کتنی بڑی خدمت ہے مدرسے کی. تو لوگوں نے پابندی درس کو اس طرح جاری رکھا, اور ہم لوگ تھوڑا سا نزلہ زکام طبیعت یا کسی بھی وجہ سے کوئی تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو ہم اس کو فوراً بہانہ بنا لیتے, اور یہ مرجع علماء مجتہدین اکرام تھے کہ جنہوں نے پابندی درس کو اپنا شعار بنایا ہوا تھا. اس کے بعد ایکسٹرا بینیفٹس یا اضافی فوائد, وہ آپ کو ہم پہلے بھی کتابیں لکھوا چکے ہیں, بتا چکے ہیں کہ کن ذرائع سے آپ کو یہ فوائد سمیٹنے ہیں. دیکھیے مدرسہ جو ہے فقط کلاس لینے کے لیے, درس حاصل کرنے کے لیے نہیں, یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں پیرلل بینیفٹس, ایکسٹرا بینیفٹس. آج کل ایک ٹرمینالوجی بہت مشہور ہو رہی ہے, وہ ہے پیرلل تھنکنگ. یعنی آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کام کے دوران اگر آپ کوئی کام کر سکتے ہیں اسی کام کے دوران تو آپ کر ڈالیے. مثلا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, کنسلٹنٹ کے پاس, 1 گھنٹہ آپ کو وہاں بیٹھنا پڑ رہا ہے, تو اس 1 گھنٹے آپ
موبائل سے کھیل سکتے ہیں، اس 1 گھنٹے آپ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، اس 1 گھنٹے آپ کسی سے گفتگو کر سکتے ہیں. تو بجائے اس کے آپ اپنا درس یاد کریں، دہرائیں، اپنے ساتھ کوئی کتاب لے جائیں، اس کو استعمال کریں. اسی طرح جب آپ یہاں آتے ہیں تو یہاں پہ صرف اساتذہ نہیں ہیں جو آپ کے لیے درس جو ہے وہ اپنے اذہان میں لے کر آتے ہیں، بلکہ یہاں پہ لائبریری موجود ہے. لائبریری میں کتابیں موجود ہیں، لائبریری میں کیسٹس، سیڈیز، نوٹس موجود ہیں جو آپ تک پہنچ سکتے ہیں. علماء حضرات موجود ہیں، اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو، کسی سوال کا جواب اپنے ذاتی مسئلے کا یا فقہی مسائل کا یا کسی بھی الجھن کا، تو وہ یہاں موجود ہے. مشورہ، نصیحت کی صورت میں آپ کو یہاں سے بہت کچھ مل سکتا ہے. تعاون کے حوالے سے مال ہے، صلاحیتیں ہیں، وقت ہے، جو بھی آپ اس مدرسے کو دینا چاہیں، لینا چاہیں، جس بھی صورت میں وہ یہاں پر ممکن ہے. پھر یہاں پہ افراد ہیں، یہ وہی افراد ہیں جو کراچی میں مختلف ممبروں پر، کراچی میں مختلف اداروں میں براجمان ہیں اور وہاں اپنی صلاحیتیں استعمال کر رہے ہیں. تو یہاں ماشاءاللہ چھوٹے سے چھوٹے فرد سے لے کے بڑے سے بڑا فرد جو ہے وہاں موجود ہے، جو اپنی اپنی استطاعت، اپنی اپنی صلاحیت اور قابلیت کے تحت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ خدمت انجام دے رہے ہیں دین کے حوالے سے. تو آپ چاہیں تو ان کی معاونت حاصل کر سکتے ہیں. تو فقط درس ہی آپ کا ہدف نہیں ہونا چاہیے، درس کے علاوہ بھی جو اہداف آپ کے ذہن میں ہیں دینی حوالے سے، جو آپ کی دلچسپی کو اور آپ کے مشن کو جلا بخش سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں، تو وہ آپ اس مدرسے سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ تمام گفتگو آپ کے سامنے ہوئی. اگر مزید تفصیل کے لیے آپ کو جاننا ہے تو وہ کتاب منیت المرید، جیسے کہ آپ کو بتلایا گیا، شہید ثانی، اور ایک ویب سائٹ ہے academic.qsta.ed. یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو مواد ہے وہ آپ کو یہاں سے مل سکتا ہے. ویب سائٹ دوبارہ بتا دیں. ACADEMIC academic .CUESTA QSTA.ED. آج ہمارا درس نسبتاً پہلے ختم ہو گیا ہے، تو آپ چھٹی سے استفادہ حاصل کرنے کی بجائے جو سوالات آئندہ آنے والے دروس میں ہیں وہ بھی پوچھ ڈالیے، اور جو سوال آپ کسی وجہ سے نہ پوچھ سکے پچھلے دروس میں تو وہ بھی اگر آپ چاہیں. اب تک کی جو گفتگو اسپیشلی ہوئی ہے آج کے درس اور پچھلے دروس میں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. قبل السوالات بھرپور صلوات. جی، اخباری جو ٹرم ہے وہ ان لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو تقلید کے قائل نہیں ہے. تو اخباری عوام، اخباری علماء جو بھی ہے وہ انہیں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جی بالکل، ہمارے یہاں ظاہر بات ہے تقلید واجب ہے، تقلید کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوں گے. تو وہ ان کو علماء کہنا ظاہر سی بات ہے علماء کی توہین ہے، علماء سو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. بہرحال اصل میں حجت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح علماء کو، انبیاء کو، ائمہ کو حجت بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یعنی آپ قیامت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ تک اپنا دین نہیں پہنچایا. تو دین کو پہنچانے والا ایک حجت پہنچانے والا ہے. اسی لیے جو افراد مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں، فارغ التحصیل افراد جو کہ آیت اللہ نہیں ہوتے، مجتہد نہیں ہوتے، درس سے خارج سے پہلے کا جو مرحلہ ہے، ان کو ہم کہتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین. سر ہماری تقریر کا مقصد کیا ہے؟ ہماری تقریر کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کچھ علم پر عمل کرنا چاہیں وہ صحیح زاویے اور صحیح سمت میں ہو. ہماری تقریر کا مقصد بالکل وہی ہے جو ایک بیمار کے لیے ڈاکٹر ڈھونڈنے کا مقصد ہوتا ہے. مطلب ایک بیمار کہے کہ میں ڈاکٹر کو کیوں ڈھونڈوں، اس لیے ڈھونڈیں کہ آپ اپنا علاج کر سکیں.
پھر وہ آپ سے پوچھے گا کہ میں کسی بھی ڈاکٹر سے علاج کروا لوں، تو ظاہر سی بات ہے آپ یہی کہیں گے بھائی جو بہتر سے بہتر ڈاکٹر تمہیں لگے، سب سے بہترین تم اس سے علاج کراؤ. بیمار کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ مجھے شہر کا بہترین ڈاکٹر میسر آئے. علم دین کے لیے بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں عالم میسر آئے تاکہ ہم اس کی تقلید کر سکیں. سر کچھ سوال ہوتے ہیں کہ امام زمانہ کی تقلید ہم کرتے ہیں اور ایسا کرنا صحیح ہے؟ ہاں، اگر ان کی امام سے ملاقات ہوتی ہے اور امام کی کوئی کتاب ان کے پاس ہے پھر تو کسی حد تک صحیح ہے، اور جیسا کہ جائز کی بات ایسا ممکن نہیں ہے تو امام کی تقلید نہیں ہوتی، امام کی اتباع ہوتی ہے. اور مجتہدین جو کچھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ حقیقت میں امام کے اقوال اور آیات قرآنی کی روشنی میں تیار کیے گئے فتووں پر مشتمل ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجتہد جو کہہ رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے اور امام نے جو بات کہی تھی وہ ایک الگ بات ہے. سر میرے ایک پڑوسن ہیں، انہوں نے ابھی مجھ سے سوال کیا کہ آپ لوگ امام خمینی یا سستانی صاحب کو امام کہتے ہیں، لیکن جب علی کا زمانہ تھا اس وقت حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کہتے ہیں وہ امام تھے، امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے، لیکن کسی نے انہیں نائب امام نہیں کہا. ایک ہی وقت میں ایک ہی امام رہا، لیکن اب آپ لوگ انہیں نائب امام کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں جو امام ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، شریعت لے کر آتا ہے، اس نبی کی شریعت کا محافظ امام کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، نبی صاحب شریعت اور امام محافظ شریعت. اب امام کی غیبت میں یا امام کی غیر موجودگی میں ایک شخص جو امام سے رابطے میں ہو یا امام کے اقوال کو سمجھنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہو وہ امام کا نمائندہ یا نائب کہلائے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ آپ دو دو تین تین آپ اپنے ثانی صاحب کو بھی کہتے ہیں، خمینی صاحب کو بھی کہتے ہیں، لیکن جب امام حسین اور امام حسن دونوں تھے حضرت علی کے زمانے میں انہیں نائب امام کیوں نہیں کہا؟ نہیں دیکھیں وہ نائب امام تو تھے، یعنی نائب امام کا مطلب ہے کہ جب حضرت علی کا انتقال ہو گیا تو وہ خود بخود امام بن گئے اور جب امام حسن علیہ السلام کا انتقال ہوا تو امام حسین بن گئے. اچھا اس بات کا جواب غالباً آپ یہ پوچھنا چاہیے کہ ایک وقت میں دو افراد کی تقلید کیسے؟ دیکھیں جو عالم ہے اس کا فیصلہ خدا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، نہ اس کا فیصلہ امام کر رہا ہے. اگر خدا کرتا فیصلہ یا امام کرتا تو پھر ایک ہی ہوتا. عالم کا فیصلہ افراد کر رہے ہیں، افراد غیر معصوم ہیں. آپ لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ ایک ہی کو عالم مانیں، کیونکہ ہر شخص آزاد ہے اپنی تحقیق میں. اسی لیے ایک سے زیادہ عالم ممکن ہے، ہو سکتا ہے ایبسولوٹ لیول پر ایک ہی ہو لیکن ہمیں اس کا ادراک نہ ہو. یعنی جیسے فرض کر لیں دو افراد ہیں، دنیا میں دو افراد کی تقلید ہو رہی ہے اور دونوں افراد کے بارے میں جو ماننے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم ہے، دوسرا گروہ کہہ رہا ہے یہ نہیں یہ بھی عالم ہے. تو ہو سکتا ہے ایک گروہ غلط بھی ہو، لیکن یہ جسے کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے پریکٹیکلی کہ فقط ایک عالم بن جائے، کیونکہ ماننے والے اس کو عالم جاننے والے غیر معصوم ہیں. ہاں امام جب آ کر فیصلہ کر دیں گے تب قطعی فیصلہ ہوگا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ امام کی غیبت کے مسائل یا امام کی غیبت کی سب سے بڑی مصیبت عالم کا ایک سے زیادہ ہونا ہے. اگر امام ہوتے تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا، امام فلاں کو پاکستان میں، فلاں کو ایران میں، فلاں کو عراق میں اپنے اپنے نائب بنا لیتے. تو بس یہ لوگوں کی طرف سے ہے، اور ہم جسے کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی ایسا ٹیسٹ تو ہے نہیں کہ ہم ایم سی کیو پیپر دے دیں تمام علماء کو، مجتہدین کو جو ہائیسٹ مارکس لائے گا ہم اس کی تقلید کر لیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. بس جو اہل خبرہ ہوتے ہیں، جو عادل علماء ہوتے ہیں یا عوام کی کثیر تعداد ہوتی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ عالم کون ہے. سر یہ جو اسکول کا جو سسٹم ہے، جیسے ہم لوگ کو ایجوکیشن سسٹم میں پڑھ رہے ہیں، تو اس ایجوکیشن سسٹم کو ہم کیا ایک حرام کی وے میں لے جا سکتے ہیں یا پھر ایک حلال، کیا اس کا؟ اس پہ تو کافی تفصیل سے ڈاکٹر عابد کی گفتگو موجود ہے. اختصار کے ساتھ ایسی کو گیدرنگ کہ جس میں ایمان کے خطرے میں پڑنے کا اندیشہ ہو، گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، حرام ہے. لیکن ایسی کو گیدرنگ کہ جس میں ایمان کو خطرہ نہ ہو وہ جائز ہے. مثلا حج ایک کو گیدرنگ ہے، نماز باجماعت خواتین اور مردوں کی ایک کو گیدرنگ ہے، جلوس بھی ایک کو گیدرنگ ہے،
اسی طرح مجالس بعض اوقات ہوتا ہے کہ بیچ میں پردہ حائل نہیں ہوتا یا ایسی جگہ نہیں ہوتی مناسب. زیارتوں پہ آپ لوگ گئے ہوں گے, ایک ہی بس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, آگے خواتین یا پیچھے خواتین آگے مرد, وہ بھی ایک کو گیدرنگ ہے. تو ایسی کو گیدرنگ ہے جس میں گناہ میں پڑھنے کا احتمال نہ ہو, وہ جائز ہے. لیکن اسکولوں میں جس طرح کی کو گیدرنگ ہے, میں سیکولر اسکولوں کی بات کر رہا ہوں اسپیشلی, وہاں پہ یقیناً گناہوں میں پڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے. لیکن سر اب تو موسٹلی ہو گیا کہ جی ہر جگہ کو ایجوکیشن سسٹم ہے, تو اس کی وجہ سے پھر کیا مطلب دیکھیں اب یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, ایسا نہیں ہے. موسٹلی ابھی بھی کالج میں اسکولوں میں, مطلب بہت سارے اسکولوں کو میں جانتا ہوں جو بہت ہی ایڈوانس قسم کے اسکول ہیں, لیکن وہاں پر لڑکیوں کی کلاس الگ ہوتی ہے اور لڑکوں کی الگ ہوتی ہے, سیکولر قسم کے. تو وہاں پہ آپ پڑھیں, یا پھر خود اب شیعہ کمیونٹی کے اسکولس بہت سارے پیدا ہو گئے, آپ اپنے بچوں کو وہاں پڑھا لیں. جی 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 بالکل فرق ہے. میں نے ابھی کہا تھا مداخلہ سے پرہیز کریں, ایک سوال کا جواب پہلے میں دے دوں. دیکھیں مجتہد اس کو کہتے ہیں جس کے اندر اتنی فہم و فراست آ چکی ہو کہ وہ قرآن و حدیث کو پڑھ کر فیصلہ کر سکے کیا صحیح ہے کیا غلط, یعنی فتویٰ اخذ کر سکے. ایسے شخص یعنی مجتہد کے لیے تقلید حرام ہے, یعنی اب وہ کسی اور کی بات نہیں سنے گا حلال حرام میں, اپنی تحقیق پر عمل کرے گا. جب یہی مجتہد اتنا زیادہ علم میں آگے ہو جائے کہ دیگر مجتہد کا علم جو ہے اس کے سامنے کم ہو اور اس کا زیادہ ہو, اور اس کی پھر تقلید کی جانے لگے, اس کو ہم کہتے ہیں مرجع. یعنی ایسا مجتہد کہ جس کو لوگ کہیں کہ یہ عالم ہو چکا ہے, ہمیں اس کی تقلید کرنی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں مرجع. یعنی مرجع یعنی جس کی طرف رجوع کیا جائے. مجتہد کبھی کسی کی حرام ہے اس کے لیے تقلید کرنا. اگر وہ مجتہد اتنا علم رکھتا ہے آپ کے نزدیک کہ اس کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں, تو سر دونوں میں ڈفرینس کیا ہوا؟ یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ فرض کر لیں 10 مجتہد ہیں اور تمام مجتہدین 10 کے 10 یہ ملکہ رکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو پڑھ کے فیصلہ کر سکیں کیا غلط ہے. اب ان 10 میں سب سے بہترین سب سے زیادہ علم ایک شخص کا ہے, تو باقی افراد کی کوشش یہ ہوگی ان 10 میں سے پہلے والے کی تقلید کی جائے, کیونکہ اس کو ان 9 سے بھی زیادہ علم ہے. وہ مرجع کہلائے گا, باقی مجتہد کہلائے گی. یعنی مرجع مجتہد بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ, یعنی ہاں اس کا علم باقی مجتہدین سے زیادہ ہوتا ہے. 3 طریقے, جیسے آپ کو تقلید میں پڑھا ہوگا نا آپ نے, کہ یا تو 2 عادل افراد عالم اس کی گواہی دیں, نمبر 2 آپ خود تحقیق کریں, اتنا یقین حاصل کر لیں, اور نمبر 3 اہل خبرگان جو اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ جو بتا سکیں کہ کون سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. اہل خبرگان یعنی مجتہد یا مرجع کے آس پاس رہنے والے افراد. آیت اللہ اس کو کہتے ہیں کہ جو مجتہد بن چکا ہو. مجتہد کے آگے سابقہ جو لگایا جاتا ہے وہ آیت اللہ کا لگایا جاتا ہے. درس خالص سے پہلے حجت الاسلام کہا جاتا ہے, اور درس خالص مکمل کرنے کے بعد یعنی مجتہد بننے کے بعد اس کو آیت اللہ کہا جاتا ہے. نہیں, احتیاط پہ تو عمل کرنا چاہیے, مطلب وہ کون سی احتیاط کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں یہ بہت کون لوگ, دیکھیں یہ اتنا عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ آپ لوگ سنیں گے تو آپ لوگ حیران ہوں گے. کچھ لوگ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اب دیکھیں آپ کو کسی چیز کا معلوم کرنا ہے کہ حلال ہے کہ حرام, ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ آپ خود تحقیق کر لیں, ٹھیک ہے نا, آپ اتنی تحقیق کریں کہ آپ خود مجتہد بن جائیں, کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا چیز حلال ہے حرام. ایک طریقہ یہ ہو گیا. زندگی گزارنے کے 3 طریقے. نمبر 2, آپ سیدھا اس سے پوچھ لیں جو جانتا ہے, یعنی مجتہد. یعنی یا تو آپ خود ڈاکٹر بن جائیں کہ اپنا علاج کر لیں, یا نمبر 2 ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. جب تک ڈاکٹر نہ بنے آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جا کے اس سے پوچھ لیں.
اگر فرض کر لیں آپ خود اپنا علاج نہ کر سکتے ہو اور ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جا سکتے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ احتیاط. تو یہ جو خاتون کہہ رہی ہیں وہ ہے احتیاط. لیکن احتیاط جو ہے بڑا مشکل کام ہے. مثلا آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ نماز شب میں کب پڑھوں. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ مجتہدین کہتے ہیں کہ آپ مغربین کے بعد پڑھ لیں, کچھ مجتہدین کہتے ہیں آدھی رات کو پڑھیں, اور کچھ مجتہدین کہتے ہیں نماز فجر سے پہلے پڑھیں. اب احتیاط کیا کہتی ہے؟ آپ تینوں وقت میں نماز ادا کریں. کتنا مشکل کام ہے, کتنا مشکل کام ہے. تو احتیاط کا مطلب یہ ہوتا ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں احتیاط کا مطلب ہے پڑھے ہی نہ, احتیاط کریں. یہ بھی ایک احتیاط ہے. تو احتیاط تو سب سے زیادہ مشکل کام ہے. اب دیکھیں نا, ایک ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے, اب اس کے پاس چند پھل فروٹ کھانے لائے جاتے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کس میں شوگر ہے کس میں نہیں ہے, تو وہ خود تحقیق کرنے بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تحقیق کرتے کرتے وہ پھل سڑ جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے. اب تحقیق کریں گے تو نماز کا وقت گزر جائے گا. یا پھر فون کر لیں ڈاکٹر کو, یا ڈاکٹر سے پوچھوا لیں, یا پھر احتیاط کریں. احتیاط کا مطلب کیا ہے؟ کوئی پھل نہ کھائیں, یہ ہے نا احتیاط. تو احتیاط میں تو آدمی اور پریشان ہو جاتا ہے, یعنی ہر چیز پر. مثلا یہ کہ ایک مجتہد کہہ رہا ہے کہ جماعی لینے سے آپ کی نماز ٹوٹ گئی, اور ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں ٹوٹی. احتیاط کیا کہتی ہے؟ دوبارہ پڑھو, دوبارہ پڑھو. رمضان کے روزے آپ کے 4-5 قضا ہو گئے, یا کوئی ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے ٹوٹ گیا. ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ کو رکھنا ہے, کفارہ دینا, اور ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ کو کیا کفارہ دینا ہوگا. ایک کہہ رہا ہے کہ تینوں کفارے آپ کو دینے, تو آپ کو تینوں کفارے. تو احتیاط میں سب سے مشکل جو چیز ہے اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. احتیاط یہ تھوڑی ہے کہ اپنے آپ کو بچا لیا تکلیف سے, نہیں, اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کو کہتے ہیں احتیاط, یعنی تاکہ ہم اللہ کی سزا سے بچ سکیں. تو جیسے آپ نے بتایا نہیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, احتیاط سے بہتر یہ ہے کہ آپ تقلید کریں. جیسے نا آپ نا فقط بیمار کی حالت, بیمار کی مثال اپنے ذہن میں رکھیں. وہ کیا کرتا ہے جب بیمار پڑتا ہے؟ بھائی اگر آپ سے کہیں بھائی علاج کرنے جاؤ تو لوگ وہ یہ کہتا ہے ارے بھائی کیا پتا آج کل کتنے ڈاکٹر جو ہے وہ کرپشن کر رہے ہیں, کوئی صحیح سے دوا نہیں دیتا, دوائیاں بھی جعلی آ رہی ہیں, میں نہیں جا رہا. ہارٹ اٹیک ہوا ہے, وہ پڑا ہوا بستر پہ, کبھی ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا. آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی ہاسپٹل ڈاکٹر تک پہنچے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں تقلید میں آپ کسی نہ کسی تک پہنچے اور اس پہ عمل کریں. سر ایک سوال اور جو امام خمینی کو جو امام کہا جاتا ہے, سر اہل سنت میں بہت کہتے ہیں کہ تمہارے 13 امام ہیں, تو اور خود اپنے شیعوں میں بھی بات امام خمینی کو امام کہنے میں بہت مخالف ہیں کہ امام نہیں. بھائی 13 نہیں, اس طرح تو اہل سنت کے ہزاروں کروڑوں امام ہیں, کیونکہ پیش امام کو بھی تو امام کہتے ہیں ہم. تو امام کا ایک مطلب رہبر رہنما بھی ہوتا ہے. امام کا ایک مطلب آگے جو فرد ہوتا ہے اس کو بھی امام کہتے ہیں. تو امام خمینی کو اگر ہم امام کہتے ہیں تو نعوذ باللہ وہ امام در حقیقت معصوم, امام معصوم کے طور پہ نہیں کہتے ہیں, بلکہ رہبر رہنما کے طور پہ کہتے ہیں بطور پیش امام. جیسے اہل سنت میں بھی یہ بات مشہور ہے, پیش امام آ گئے بھائی, تو آپ نے امام کیوں کہا؟ امام کا مطلب ہوتا ہے جو آگے کھڑا ہو. ہم کون ہیں؟ مامون, یعنی جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اکثر توضیح میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. امام کو چاہیے کہ وہ رکوع میں پہلے جائے, مامون کو چاہیے کہ وہ بعد میں جائے. تو امام 12 امام تھوڑی, وہ امام جو نماز کے لیے آگے کھڑا ہو. اسی طرح ان کے یہاں امام ابو حنیفہ بھی ہیں, امام شافعی بھی ہیں, امام مالک بھی ہیں, امام حنبل بھی ہیں. ان کے بھی تو 4 امام ہیں الگ سے. تو وہ والے امام نہیں جو ہمارے والے. امام کا مطلب ہوتا ہے رہبر رہنما, لیکن ہمارے یہاں امام کا لفظ جو مختص ہے وہ 12 امام کے لیے, لیکن وہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے کسی کے لیے بھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معصوم ہو گئے اور وہ 13ویں امام ہو گئے, نعوذ باللہ. نہیں, اس میں پھر بھی کوئی قباحت نہیں کہنے میں. جیسے پیش امام کو بھی تو ہم امام کہتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ وہ کہنا چھوڑیے. جی جی ہاں, ان کے لیے تو ایک لفظ, ہاں وہ تو ایک ذہن میں ایک مطلب واضح طور پہ لوگوں کے ہے کہ 12 امام ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی امام ہیں وہ جسے کہتے ہیں اصطلاحی طور پہ امام ہے, حقیقت میں امام نہیں ہے.
دیکھیے اس کا جو کہنے کا مطلب جو میں یہ سمجھا وہ یہ ہے کہ ہر حالت ہر اسٹیٹ میں نہیں، چونکہ عورت پہ جذباتیت غالب رکھی گئی ہے اس لیے بسا اوقات وہ فیصلہ کرنے میں عقل سے زیادہ جذبات سے کام لیتی ہے. میں آپ کو ایک بڑی بھونڈی سی اگزامپل دیتا ہوں لیکن بہت عورتوں کے عقلوں کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے. بس اسٹاپ پہ کسی کو کوئی چھیڑ دے لڑکی کو اور لڑکی جو ہے اس کو 2 جملے کہہ دے، 4 مرد دوڑ پڑتے ہیں ہیرو بن کر اس کو مارنے کے لیے. فوراً اسی لڑکی کے منہ سے نکلتا ہے چھوڑ دو کیا جان سے مارو گے. ہوتا ہے نا یہ اکثر وہی عورت جس کو چھیڑا گیا ہے وہ کہتی ہے کہ جان سے مارو گی کیا. تو یہ کیا بات ہوئی، ابھی تو آپ کو چھیڑنا تھا، ابھی آپ نے 4 مردوں کو بلایا، ابھی آپ نے اس کی پٹائی لگائی، پھر آپ کہہ رہی ہیں بیچارے کو چھوڑ دو، خون میں نہلا دیا تم نے اس کو، اتنا بڑا جرم تو نہیں کیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے فطری طور پہ کہ عورت میں جذباتیت غالب آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہوتی ہے. اس لیے شہادتوں کے لیے بھی یہی کہا گیا ہے کہ 2 عورت ہوں اور پھر 1 مرد ہو. لیکن یہ وہی میں نے بتایا کہ جب جذباتیت غالب نہ ہو تو اس کی عقل جو ہے وہ مرد ہی کے برابر ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 یہ بھی ضروری ہے اگر عورت میں جذباتیت نہ ہو تو رات کو بچے کو بخار چڑھے تو یہ عورت ہی ہے جو رات بھر جاگتی ہے، یہ عورت ہی ہے جس کی وجہ سے بچوں کی پرورش ہوتی ہے. اب دیکھیں بچہ کسی بھی حالت میں تڑپ رہا ہو، تڑپ کیا رہا ہو، بچہ گر جائے سب سے پہلے کون بھاگتا ہے اس کو اٹھانے؟ عورت بھاگتی ہے، ماں بھاگتی ہے، باپ نہیں اٹھتا جسے کہتے ہیں. باپ تو یہ کہتا ہے چھوڑو ایکٹنگ کر رہا ہے یہ اسکول نہ جانے کے بہانے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی ایک ضروری امر ہے. تو اس میں خواہاں کی ایک بحث میں پڑھنا کہ عورت اور مرد کا تقابل شروع کر دیا جائے، پھر کہا جائے کہ عورت نبی نہیں ہوتی، عورت امام نہیں ہوتی، عورت پیش امام نہیں ہوتی. تو جس عورت کو جس اس پہ رکھا گیا ہے اس لحاظ سے وہ مرد سے بہت آگے ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ تصویر وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درو، مکالمات فلاطون نہ کہہ سکے لیکن اسی کے شر سے ٹوٹا شرار افلاطون. تو خود افلاطون نہیں ہوتی ہے لیکن افلاطون کی ماں ضرور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.